बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल स्कॉटिश में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है शर्त और इसकी राइटर हैं नबीला अज़ीज़। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। ज़ीस्त ज़ीस्त मर गई हो, जवाब तो दे दो। सहरिश उसे पुकारती हुई कमरे में दाखिल हुई थी। उसका ख्याल था कि मोहतरमा ज़ीस्त साहिबा अभी तक बेड पर लेटी ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही होंगी, मगर खिलाफ तवक्का उसे बेड की बजाय ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा देखकर उसे तब चढ़ गई थी। वो अपनी घनी लंबी मुड़ी हुई पलकों पे बड़ी महारत और बड़ी एहतियात के साथ मस्कारा लगाने में मसरूफ़ थी। उसने सहरिश के पुकारने का या फिर उसकी आमद का कोई नोटिस नहीं लिया, बस अपने काम में मशगूल रही थी इंतहाई इन्हमाक के साथ। गूंगी हो गई हो, जवाब नहीं दे सकती, वो गुस्से से कहती हुई दरवाजे की चौखट से हट के उसके करीब आ खड़ी हुई थी। जब तक मैं मस्कारा न लगा लूँ चुपचाप खड़ी रहो। दोबारा नज़रों का जाविया बदलते हुए अपने साहब का काम में मसरूफ़ हो गई। अपने हुस्न की नोक पलक संवारना उसे खूब आता था। वो अपनी खूबसूरती से अच्छी तरह आगाह थी। अपने आप को ज़रा सा संवार लेती तो भी उसकी खूबसूरती दो आतिशा होकर सामने आती थी। देखने वाले देखते रह जाते थे। ज़ीस ने मस्कारा बंद करके रखते हुए काजल उठा लिया और आईने में खुद बगौर देखते हुए दोनों आंखों में काजल की लकीर को बराबर किया। अब बोलो क्या बात है। उसने मेकअप के सामान से पिंक कलर का ब्लशन ढूंढा। अंदाज काफ़ी लापरवाह और शहाना था। सहरी जलकर बेड पर बैठ गई। लिपस्टिक उसके मेकअप का आखिरी टच था, जिसके बाद उसने बाल संवारे और हल्की ज्वेलरी पहनकर हुस्न के तमाम हथियारों से लैस वो पलट कर सहरिश की तरफ चली गई। हैं, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, इस तरह क्यों बैठी हो? मैं नहीं हो रही तैयार, मैंने नहीं जाना, तुम लोग जाओ। वो रुख मोड़ते हुए किताब लेकर बैठ गई। क्यों क्यों नहीं जा रही हो तुम? हम लोगों की तैयारी करवा के अब तुम्हें ना जाने का ख्याल आया है? मसला क्या है? ज़ीस्त काट खाने को दौड़ी थी। पिछले 2 हफ्तों से वो लोग रोज़ाना प्रोग्राम बनाती थी कि संडे के रोज़ घूमने फिरने और होटलिंग करने चलेंगी, और पिछले 2 हफ्तों से उनका जोशो खरोश देखने से ताल्लुक़ रखता था। अपनी अपनी पॉकेट मनी भी जमा कर रखी थी ताकि शॉपिंग ज़्यादा हो सके, और आज उनका पक्का प्रोग्राम था। लेकिन एन टाइम पे सहरिश का इनकार। मसला कोई भी हो, बस मैं नहीं जाऊंगी। सहरिश संजीदा थी। इनकार की कोई वजह भी तो होगी। ज़ीस्त झुंझलाई। वजह यह है सहरिश कि सहरिश के नए नकोर सूट का दुपट्टा जल गया है, वो भी तुम्हारी वाली स्त्री से, जिसको इतने दिनों से ख़राब करके तुमने हमारे कमरे में डाल रखा है। सानिया ने कमरे में दाखिल होते हुए ज़ीस्त की बात सुन ली थी। सहरिश बेड पे बैठी किताब चेहरे के सामने किए इन दोनों की मौजूदगी और गुफ्तगू से ला ताल्लुक़ नज़र आ रही थी। तो यार किसी और से पूछ लेते हैं, इतना बड़ा हॉस्टल है, लड़कियों और दुपट्टों से भरा पड़ा है, किसी से तो मिल ही जाएगा। हाँ, हम हर कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर कहते हैं कि आपके पास लाइट पर्पल कलर का दुपट्टा है, अगर है तो प्लीज़ आज शाम तक उधार दे दे। हमारी बच्ची का दुपट्टा जल गया है, वो बेचारी बैठी रो रही है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, वगैरह वगैरह। सानिया ने काफ़ी सुलग कर तो मसखराना अंदाज में नक्शा खींचा था। हाँ, तो कोई मज़ाइका भी नहीं है, उसने लापरवाह अंदाज में कहकर कंधे उचकाए। और ऐसा काम यकीनन तुम ही कर सकती हो, हमसे तो नहीं हो सकता। सानिया ने उसे जिताया था। हाँ, वाकई ऐसा काम मैं ही कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसे काम करने के लिए इंसान में कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ की ज़रूरत है। तुम कपड़े चेंज करो सहरिश, मैं अभी दुपट्टा लेकर आती हूँ। ज़ीस्त कहते हुए बाहर निकल आई थी। सहरिश को ज़ीस्त के मिजाज का बखूबी पता था। वो जितनी शरारती और हंसमुख थी, इतनी ही ज़िद्दी और गुसीली भी। इस वक्त वो उसके लिए दुपट्टा ढूंढने गई थी और उसे कपड़े चेंज करने का कह गई थी। लिहाजा बेहतरी इसमें थी कि उसके आने से पहले कपड़े चेंज कर लिए जाए। सो किताब साइड पे रखी और सानिया से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। हेलो गर्ल्स, क्या हो रहा है? रमशा ने कमरे में दाखिल होते हुए काफ़ी फ्रेश और खनकते हुए लहजे में कहा, लेकिन अंदर कदम रखते ही हैरत से उसका मुंह खुल गया। हाय, यहाँ इतनी वीरानी क्यों है? कहाँ गई सब? मोहतरमा ज़ीद साहिबा सहरिश के लिए दुपट्टा ढूंढने, बल्कि किसी से मांगने गई हैं, और मोहतरमा सहरिश साहिबा कपड़े चेंज करने वॉशरूम गई हुई हैं। यार, हम तो अपने टाइम से काफ़ी लेट हो जाएंगे। रमशा को नई फिक्र ने आन घिरा। कोई बात नहीं ज़ीज़ साहिबा, वो भी मैनेज कर लेंगी। सानिया को ज़ीज़ के हर फन मोला होने पे चिढ़ हुई थी। वो अपनी बात से अपने कहे से पीछे नहीं हटती थी। जिस काम का इरादा कर लेती वो करके ही रहती थी, और ऐसे में सानिया उसकी जहानत और सलाहियतों से आंखें फेर लेती। जहाँ ज़ीज़ की तारीफ़ का कोई पहलू निकल रहा होता, वहाँ भी बुखल से काम ले जाती। लेकिन ज़ीज़ को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो सानिया से नोक झोंक चलने के बावजूद सानिया को भी इतना ही चाहती थी जितना सहरिश, अरमीन और रिमशा को।
उसे 5 दोस्तों का ये ग्रुप बहुत अजीज़ था, जिसे उसने 5 स्टार का लक़ब दे रखा था। हकीकत ये थी कि वो ज़्यादा देर दिल में मैल नहीं रखती थी। उसकी नीयत और उसका दिल सबके लिए एक जैसा था, नर्म और साफ शफाफ। जैसे ही सहरिश कपड़े बदल कर आई, जीस्त और अरमीन ने भी उसी वक्त कमरे में कदम रखा था। जीस्त के हाथ में लाइट पर्पल कलर का इस्त्री शुदा दुपट्टा था। अब और क्या करना है, वो सहरी से पूछ रही थी। कुछ नहीं, मैं बस ये लिपस्टिक लगा कर ज्वेलरी पहन लूँ। ज्वेलरी के नाम पर सिर्फ ब्रेसलेट और आवाज़ें वगैरह ही थे, जो उन सब ने ही पहन रखे थे। यही उनकी ज्वेलरी की हद थी। वार्डन को पहले ही बता रखा था, इसलिए उन्हें हॉस्टल से निकलने में महज 5 मिनट लगे थे। यार अब बस भी करो, और कितनी शॉपिंग करोगी? मुझे तो अब भूख भी लगने लगी है। जीस्त अपने लिए ब्लैक जीन्स और साथ में ढीला ढाला कुर्ता पसंद कर रही थी जब रिमशा ने दुहाई दी। जीस्त जब से शॉपिंग मॉल में दाखिल हुई थी, कुछ न कुछ खरीदती जा रही थी। उसने ज़्यादा कपड़े और जूते ही खरीदे थे, और हमेशा शॉपिंग के दौरान उसकी अवलीन तरजीह कपड़े और जूते ही होते थे। लेकिन यार मेरी अभी कुछ और चीज़ें रहती है, वो तो ले लो। जीस्त को अपनी चीज़ों की लिस्ट याद आ गई। हरगिज़ नहीं, अब ज़रा भी सब्र नहीं हो रहा। बाकी चीज़ें नेक्स्ट संडे को आकर ले लेना। रिमशा ने उसके साथ बाहर चलते हुए जीस्त को शॉपिंग मॉल के मरकजी दरवाजे की सिमत खींचा। रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही इन पांचों की हंसी बैक वक्त थम गई थी, क्योंकि इन पांचों की नज़र बैक वक्त सामने की तरफ उठी, जहां उनका यूनिवर्सिटी फेलो किसी लड़की के साथ मुस्कुराता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहा था। और उसको ऐसे पुरसकून और बेफिक्र अंदाज में देखकर इन पांचों में से एक का दिल जैसे बुझ कर राख हो गया। चेहरे पे एक साया सा लहरा गया, जैसे उसके हाथ से कोई चीज़ हमेशा हमेशा के लिए छीन गई हो। जीस मुश्किल उसे अपने साथ घसीट कर टेबल तक लाई थी, और खुद ही कुर्सी खींच कर उसे बिठाया भी था। सभी अपनी अपनी चेयर्स पे टिक गई, लेकिन सभी अपनी अपनी जगह पे खामोश थी। मामला एक का था, लेकिन दुख अफसोस पांचों को हो रहा था। एहसान आज़म के साथ वो लड़की कौन हो सकती है भला? जीस जैसे खुद कलामी के अंदाज में कह रही थी। मुझे तो लगता है उसकी मंगेतर ही होगी। वो बगैर किसी रिश्ते के और बगैर किसी वजह के लड़कियों के साथ घूमने फिरने का आदी नहीं है। ये इजहार ख्याल सानिया का था। ज़रूरी तो नहीं कि मंगेतर ही हो, उसकी कज़न भी हो सकती है। सैरिश ने खुद खुशगवानी का दामन थामा। पहले कभी उसकी किसी कज़न को उसके साथ देखा है तुमने? अरमीन ने उसकी खुशगवानी में पानी फेर दिया। तुम बताओ रिमशा, एहसान आज़म के साथ वो लड़की कौन हो सकती है? जीस ने गुमसुम बैठी रिमशा को देखा। मैं कुछ नहीं जानती। वो रोदो निगो थी, लहजा रूहान सा हो रहा था। अपनी इन्हीं बातों की वजह से तुम आज ये दिन देख रही हो। इतनी जल्दी हथियार डालने होते हैं तो ऐसे काम में हाथ ही क्यों डालती हो? जीस्त को रिमशा पे एकदम गुस्सा आया। मैंने हथियार डाले हैं या फिर वो खुद ही ऐसा है बेहिस और पत्थर? मेरी मोहब्बत, मेरी दीवानगी कुछ भी तो असर नहीं कर सकी उस पर। रिमशा अपने आंसुओं को मुश्किल रोके हुए थी। हाँ तो ठीक करता है ना वो, जब तुम्हें खुद ही उसे मतवजा करना नहीं आता तो वो भला कैसे तवज्जा दे? जीत को गुस्सा आता तो वो किसी को भी खरी खरी सुना सकती थी, मुकाबिल चाहे कोई भी होता। और इस वक्त रिमशा की तबीयत साफ हो रही थी। कैसे मतवजा करती? ये तो दिल के मामले हैं, यहाँ किसी को ज़बरदस्ती मजबूर नहीं किया जा सकता, ना किसी का दिल जीता जा सकता है। हाँ, ये सब किताबी बातें हैं। मर्दों का दिल जीतना कौन सा मुश्किल काम है? बस इंसान में सलाहियत होना चाहिए। अफसोस रिमशा बीबी, तुम में इतनी सलाहियत ही नहीं कि तुम किसी मर्द का दिल काबू कर सको। जीस्त गुस्से के बावजूद जो मुंह में आया कहती चली गई, मगर सानिया को उसकी बात बहुत चुभी थी। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? किसी भी मर्द का दिल जीत सकती हो? सानिया ने काफ़ी तंजी और तमस्खराना अंदाज में पूछा था। जीस्त उसके सवाल पे चौंक गई, मगर डगमगाई नहीं। हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं किसी भी मर्द को बेवकूफ़ बना सकती हूँ। रमशा तो सच्ची मोहब्बत करके भी नाकाम रही, मगर मैं झूठी मोहब्बत का नाटक करके ही किसी को पागल बना सकती हूँ। जीस ने पूरे एतमाद और यकीन से कहा। ये सिर्फ कहने की बातें हैं मोहतरमा जीस साहिबा। सानिया तंजिया मुस्कुराई। मैं अगर इसे साबित भी कर दूँ तो? जीस चैलेंजिंग अंदाज में बोली। तो मैं तुम्हें 10,000 कैश दूंगी इनाम में, और इसी जगह इसी होटल में डिनर भी दूंगी। और अगर तुम हार गई तो तुम्हें 20,000 कैश और इसी होटल में डिनर देना पड़ेगा। सानिया ने शर्त लगाई। ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। अब तुम बताओ कौन है वो जिसका दिल मुझे जीतना है? जीस ने हामी भर ली थी, जबकि सहरिश उसे ऐसी शर्त कबूल करने पर घूरती रह गई। बताती हूँ, सानिया ने पुरसोच अंदाज में कहते हुए आसपास नजर दुराई, मगर कोई ऐसा चेहरा या पर्सनैलिटी नज़र नहीं आई जिसका वो इस शर्त के लिए इंतखाब करती। चारों तरफ देखते हुए वो मायूस होगी तो बेसाख्ता उसकी नज़र दरवाजे की सुमट उठी, जो सानिया के बिल्कुल सामने था। जब किसी चीज़ की दरवाजे की तरफ पुश थी, सामने वाले की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि सानिया के चेहरे पे चमक आ गई। ये जो आदमी इस तरफ आ रहा है, तुम्हें इसी को बेवकूफ़ बनाना है, सानिया ने आस्तीगी से कहा। जीस ने इत्मीनान से गर्दन मोड़कर देखा। पर्सनैलिटी वाकई ही गजब की थी। वो इतनी आसानी से बेवकूफ़ बनने वाला लगता नहीं था।
بیٹھے بیٹھے باتوں باتوں میں ان لوگوں نے اتنی بڑی شرط اتنی آسانی سے لگا لی تھی کہ ایک پل کے لیے بھی اچھا برا نہیں سوچا تھا، لیکن ان دونوں سے ہٹ کر سہرش کافی متفکر ہو رہی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو ثانیہ تو صاف بچ نکلے گی، لیکن زیس ضرور پھنس جائے گی، اور اسی ڈر سے سہرش نے زیس کو آنکھوں ہی آنکھوں میں باز رہنے کے کئی اشارے کر ڈالے، مگر وہ باز رہنے والی کب تھی؟ اپنے کہے سے پیچھے ہٹنا اس کے لیے بہت ہی مشکل کام ہوتا تھا، شاید یہ بھی اس کی رگوں میں دوڑتے خون کی خاصیت تھی۔ زیس، یہ بہت خطرناک کام ہے، اس میں ہاتھ مت ڈالو، سہرش رہ نہ سکی تو کہہ ہی دیا۔ خطرناک کام میں اتنے مزہ آتا ہے ڈیئر، زیس لاپرواہی سے مسکرا کر کہتی اپنے بیگ سے موبائل اور والٹ نکالنے لگی۔ اتنے میں کسی کے موبائل کی رنگ ٹیون بجنے لگی۔ زیس نے چونک کر آواز کی سم دیکھا، اس آدمی کا موبائل بج رہا تھا۔ زیس کرسی دھکیل کے کھڑی ہو گئی، وہ اپنے سیل پر آنے والی کال یقیناً ڈسکنیکٹ کر چکا تھا، شاید وہ کھانے کے دوران ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن دوسری طرف بھی کوئی مستقل مزاج آدمی تھا۔ سیل دوبارہ بجنے لگا، زیس کو اپنی پلاننگ آسان لگنے لگی، اس کے پہنچنے تک وہ کال دوبارہ بند کر چکا تھا۔ ایکسکیوز می سر، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ زیس اس کے قریب کھڑی پوچھ رہی تھی۔ اس نے چونک کر زیس کی سم دیکھا، لائٹ گرے اور لائٹ پنک کلر کے کمبینیشن کی لانگ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس، بالوں میں براؤن کلر گلاسز اٹکائے، تیکھی اور پرکشش نین نقوش کی مالک، انتہائی سٹائلش لڑکی بہت اعتماد سے اس کے مقابل والی چیئر پر بیٹھنے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ وہ حیران تو ہوا، مگر پھر بھی اسے بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ بیٹھیے پلیز، اس نے اشارہ کیا۔ تھینک یو، سنجیدگی سے شکریہ ادا کرتی وہ بیٹھ گئی۔ سوری سر، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، لیکن میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ انتہائی سنجیدہ اور شائستہ انداز میں بات کر رہی تھی، جبکہ وہ محض سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس کا فون ایک بار پھر بجا تھا۔ ہیلو، اس نے کال ریسیو کر لی۔ زیس اسے سر تپا جائزہ لیتی نظروں سے دیکھنے لگی، اور دل ہی دل میں اس کی پرسنالٹی کو سراہے بنا نہ رہ سکی تھی۔ وہ حقیقتاً مردانہ وجاہت سے مالا مال تھا، اس کی شاندار شخصیت پہلی نظر میں ہی متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ میں کل آپ کو آفس میں ملوں گا، اس وقت بزی ہوں، بائے۔ اس نے دو ٹوک کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ جی میم، آپ کچھ کہہ رہی تھی شاید۔ وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ سر، میری مجبوری ہے کہ میں ایک چیز کی عادی ہو جاؤں یا پھر اسے پسند کر لوں تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں پچھلے 2-3 سال سے ایک ہی رنگ ٹیون یوز کر رہی تھی، مگر کچھ روز پہلے وہ ٹیون میری دوست سے میرے سیل سے ڈیلیٹ ہو گئی۔ میں نے وہ ٹیون ہر جگہ ڈھونڈی ہے، مگر مجھے نہیں ملی، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے وہ ٹیون آپ کے سیل پہ ایز رنگ ٹون سنی ہے۔ زیس نے اس آدمی کو مطمئن کرنے کے لیے کافی تفصیلی وضاحت دی۔ تو اب اس کے لیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ کافی سکون سے پوچھ رہا تھا۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ وہ ٹیون میرے سیل پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ زیس نے اپنا سیل سامنے کیا۔ اس آدمی نے چند سیکنڈ کے لیے سوچا، پھر اپنا سیل اٹھا کر زیس کے سامنے رکھ دیا۔ جو رنگ ٹون آپ کو پسند ہے آپ خود سینڈ کر لیں۔ زیس اس کی ایسی نوازش پہ خوش اور حیران ہوئی تھی، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ وہ اس کا شکریہ ادا کر کے سیل اٹھا کر بلوٹوتھ آن کر کے ٹیون سینڈ کرنے لگی، لیکن بلوٹوتھ پہ اس آدمی کا ری نیم پڑھ کے چونک گئی۔ آفریدی؟ اس نے حیرت اور پریشانی سے دوبارہ اس نام کو پڑھا، اور پھر اس آدمی کو دوبارہ ایک نظر دیکھا۔ وہ ویٹر کی طرف متوجہ تھا، ویٹر ٹیبل پہ کھانا لگا رہا تھا۔ ویٹر کی رخصت ہوتے ہی اس آدمی نے زیس کی سم دیکھا۔ وہ یکدم نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ وہ اپنی پریشانی اس پہ عیاں نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اس نے بہت تیزی سے رنگ ٹون سینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اس آدمی کے نمبر سے اپنے نمبر پہ ایک میسج بھی سینڈ کر لیا تھا، تاکہ وہ اس کا نمبر تو جان لیتی۔ 5 منٹ میں اس کام سے فارغ ہوتے ہی اس نے سیل واپس اس آدمی کی طرف بڑھا دیا۔ تھینکس اگین سر، وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے ہلکے سے مسکرائی، لیکن اس آدمی کی نظر اس کی دلکش مسکراہٹ پہ ٹھہر سی گئی۔ مکرم خان آفریدی کہتے ہیں مجھے، اس نے کافی مہذب انداز میں اپنا نام بتایا، کیونکہ وہ بار بار اسے سر کہہ رہی تھی، اور مجھے لوگ زیس علی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس نے جواباً اپنا نام بھی بتایا۔ نائس نیم، وہ سراہے بنا نہ رہ سکا۔ آپ کا نام بھی آپ کی پرسنالٹی پہ کافی سوٹ کرتا ہے۔ اس نے بھی سچے دل سے تعریف کی۔ تھینک یو میم، وہ ہلکے سے مسکرایا۔ اوکے سر، اللہ حافظ۔ وہ کرسی دھکیل کے کھڑی ہو گئی۔ مکرم خان آفریدی نے اسے دور تک دیکھا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی فرینڈز کے ساتھ ریسٹورنٹ سے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ اچھی پر اعتماد اور باوقار لڑکی تھی، کیونکہ جب وہ اس کے پاس آئی تھی تو اس نے یہی سوچا خام خواہ گلے پڑنے کی کوشش میں ہے، جبکہ اس نے تو مطلب کی بات کے سوا کوئی دوسری بات بھی نہیں کی۔ آج کل کے لڑکے لڑکیوں کی طرح نہ تو اس نے نمبر مانگا اور نہ ہی اس کا نام پوچھا، بلکہ نام بھی اس نے خود ہی بتایا تھا۔ اس لیے مکرم کو وہ اچھی لگی تھی، مگر افسوس کہ دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے سوچ رہا تھا، اور جیسے ہی وہ کھانا کھانے کے بعد اپنا موبائل اور چابی اٹھاتے ہوئے کرسی سے کھڑا ہوا، اس کی نظر ٹھٹک گئی۔ سامنے ہی بنا لیڈیز والٹ پڑا تھا، اور یہی والٹ تھوڑی دیر پہلے اس نے اس لڑکی کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ او نو، وہ لڑکی اپنا والٹ بھول گئی۔
اس نے پریشانی سے کہتے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل سے وہ والٹ اٹھایا اور بل پے کر کے تیزی سے باہر نکل آیا، لیکن ہر جگہ متلاشی نظروں سے دیکھنے کے باوجود اسے وہ لڑکی کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ افسوس سے والٹ کو دیکھتے ہوئے اپنی گاڑی میں آن بیٹھا۔ اس لڑکی سے رابطہ کا کوئی ذریعہ بھی تو نہیں تھا۔ مان لو عزیز صاحبہ، آپ اپنے پلان میں فیل ہو چکی ہیں، اور یہ کہ آپ نے صرف شرط ہی نہیں ہاری بلکہ اپنے پیسوں سے بھرا والٹ بھی ہار چکی ہیں۔ 3 دن گزر جانے کے بعد جب آدمی کی طرف سے کوئی رسپانس نہ ملا تو ثانیہ وغیرہ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا، لیکن عزیز اپنی جگہ پہ مطمئن تھی کیونکہ اس کے پاس اس آدمی کا نمبر موجود تھا۔ وہ جب چاہتی کانٹیکٹ کر سکتی تھی، بس ابھی وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ آدمی کب تک کانٹیکٹ نہیں کرتا۔ البتہ دل میں یہ بھی شک تھا کہ وہ والٹ اس آدمی کو ملا بھی ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اٹھ کر چلا گیا ہو اور اس نے ٹیبل پہ وہ والٹ دیکھا ہی نہ ہو۔ اگر واقعی ایسا ہوا تھا تو پھر سچ مچ عزیز خسارے میں رہ گئی تھی، کیونکہ اس نے والٹ بھولنے والی غلطی کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے والٹ میں اچھی خاصی بھاری رقم چھوڑی تھی، اور اس کے علاوہ کچھ کارڈز اور کانٹیکٹ نمبرز بھی تھے۔ پھر بھی اس آدمی نے رابطہ نہیں کیا۔ کیا وجہ تھی آخر؟ وہ شکل و صورت سے اور اپنی پرسنالٹی سے ایسا تو نہیں لگتا کہ پیسے دیکھ کر بے ایمان ہو جاتا۔ کس سوچ میں گم ہو محترمہ؟ میری مانو تو اپنے والٹ کی رپورٹ درج کرواؤ۔ ثانیہ نے مفید مشورہ دیا اور رمشا وغیرہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی تھی۔ میرا والٹ وہی شخص واپس کرے گا اور بہت جلد واپس کرے گا۔ عزیز کا لہجہ پر یقین اور مضبوط تھا۔ وہ چاروں دیکھتی رہ گئی۔ کیا خود اسے کال کرو گی؟ ثانیہ کو موقع ملا تھا اس لیے خوب بول رہی تھی۔ کال بھی وہ خود کرے گا؟ اتنا یقین کس بات کا ہے؟ رمشا نے پوچھا۔ اس کا نام جانتی ہو تم؟ عزیز نے رمشا کو دیکھ کر استفسار کیا۔ نہیں، اسے نفی میں سر ہلایا۔ مکرم خان آفریدی نام ہے، اس کا تعلق پشاور سے ہوگا، اور اس لحاظ سے تم جان سکتی ہو کہ میں یہ بات اتنے یقین سے کیوں کہہ رہی ہوں۔ عزیز نے بڑے تحمل اور سکون سے بم پھوڑا۔ وہ سبھی چونک اٹھی جبکہ سہرش کے چہرے پر پریشانی ہلکورے لینے لگی تھی۔ مکرم خان آفریدی، اس نے زیر لب دہرایا۔ عزیز پاگل ہو گئی ہو تم؟ ابھی بھی اس آدمی سے کانٹیکٹ کرنا چاہ رہی ہو؟ سہرش بول رہی تھی، اور ایسی ہی پریشانی رمشا اور ارمین وغیرہ کے چہرے پر تھی۔ عزیز ان کو دیکھ کر مسکرا دی۔ اٹس اوکے یار، وہ اگر آفریدی خاندان کا ثبوت ہے تو میں بھی حشمت علی خان کی بیٹی ہوں۔ ڈر کس بات کا ہے؟ وہ بے پرواہ تھی جبکہ سہرش کے چہرے پہ خوف تھا۔ اگر تم کہو تو میں اپنی شرط واپس لے لیتی ہوں۔ ثانیہ نے عنایت کرنا چاہی۔ ہرگز نہیں، میں نے جو کہا ہے میں کروں گی ضرور، وہ شخص چاہے کوئی بھی ہو۔ عزیز پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی، اور ثانیہ کو بھی اس سے یہی امید تھی۔ وہ اندر سے دل کھول کے مسکرائی۔ وہ پچھلے 4 دن سے کراچی گیا ہوا تھا۔ آفس کی ایک ڈیل پرابلم کر رہی تھی، اس لیے مناسب تھا کہ وہ جا کر فیس ٹو فیس مل لیتا، اور اسی چکر میں اسے 4 دن لگ گئے تھے۔ واپس آیا تو یہاں بھی آفس توجہ کا منتظر تھا۔ پورا دن آفس میں گزار کر تھکا ہارا گھر آیا تو آتے ہی بیڈ پر گر گیا۔ وہ چینج کیے بنا ہی بیڈ کے بیچوں بیچ چاروں شانے چت لیٹا بے سدھ سویا ہوا تھا۔ آنکھ کھلی تو موبائل بج رہا تھا۔ اس نے لیٹے لیٹے ہی موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو، اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ السلام علیکم لالا سائیں۔ دوسری طرف ارکم تھا۔ مکرم اس کی آواز سن کر مسکرایا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو یار؟ مکرم کا لہجہ اپنائیت اور محبت سے لبریز تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، اتنے دن ہو گئے آپ گاؤں نہیں آئے؟ ارکم اداسی سے بولا۔ یار ابھی تو کراچی سے آیا ہوں، 4 دن لگ گئے وہاں۔ وہ مکرم سے کافی چھوٹا تھا، ابھی اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ اب 2 دن بعد آؤں گا۔ کیوں 2 دن بعد کیوں؟ وہ میں آ کر بتاؤں گا۔ مکرم کچھ سوچ کر مسکرایا۔ تو اب گاؤں کا چکر لگا لیں، اماں جی اور آغا جی آپ کو مس کر رہے ہیں۔ آغا جی کو فون دو، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ مکرم بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑا ہوا اور ایک ہاتھ سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ ارکم نے فون آغا جان کو پکڑا دیا۔ السلام علیکم آغا جان۔ وعلیکم السلام، کراچی سے کب آئے ہو؟ وہ بیٹے کی آواز سنتے ہی جیسے جوان ہو اٹھتے تھے۔ انہیں اپنے دونوں بیٹے بہت عزیز تھے۔ ان کی سوچ اپنے قبیلے کے لوگوں سے کافی مختلف تھی۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کا رجحان کبھی بھی اپنی خاندانی دشمنیوں کی طرف نہیں ہونے دیا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ ان دونوں کو اس چیز سے دور رکھا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ مکرم خان آفریدی اعلیٰ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اب اپنا ذاتی بزنس چلا رہا تھا۔ ان کے خاندان اور قبیلوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کی کبھی خبر ہی نہ رکھی تھی۔ آج ہی آیا ہوں، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں، اور اماں کہاں ہیں؟ مکرم کافی دیر ان سے باتیں کرتا رہا۔ آغا جان نے ہی پھر فون بند کیا تھا۔ مکرم شاور لینے باتھ روم میں گھس گیا۔ شاور لینے کے بعد کمرے میں آیا، اس کا موبائل متواتر بج رہا تھا، اور نہ جانے کیسے اچانک اسے اپنے موبائل کی رنگ ٹیون سن کر عزیز کا خیال آیا۔ اس نے کچھ یاد آتے ہی آگے بڑھ کے اپنی سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی۔ سامنے ہی وہ والٹ رکھا تھا۔ اس نے تیزی سے وہ والٹ باہر نکال لیا۔ اس روز واپس آ کر اس نے یہ والٹ اسی طرح دراز میں ڈال دیا تھا۔ دوسرے روز صبح ہی کراچی چلا گیا۔ وہ والٹ کھولتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ والٹ میں اچھی خاصی بھاری رقم تھی، سارے ہزار کے نوٹ تھے۔ اس نے گننے کی زحمت نہیں کی،
اور والٹ کی دوسری پاکٹ چیک کرنے لگا۔ ایک چھوٹی سی آٹوگراف بک تھی، وہ 3 شاپنگ بلز تھے، ایک ٹیلر کا کارڈ تھا، 4-5 بلیک کلر کی ہیئر پن تھی، 2 موبائل کارڈ تھے جو بھی اسکریچ نہیں ہوئے تھے، ایک چھوٹا سا چوئنگم کا پیکٹ، بس اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہ تھا۔ مکرم نے ساری چیزیں چھوڑ کر آٹوگراف بک اٹھائی اور کھول کر پڑھنے لگا۔ فرسٹ پیج پہ فرینڈز لکھا ہوا تھا۔ اس نے اگلا پیج کھولا۔ زیست علی، یہی نام تھا اس کا۔ وہ نام پڑھتے ہی بے ساختہ بڑبڑایا۔ نام کے نیچے اس کی وش اور سیل نمبر لکھا تھا۔ اس سے اگلے پیج پر سہرش ریاض کا نام، اس کی وش اور اس کا نمبر تھا۔ تیسرا پیج ثانیہ اور چوتھا رمشا کا تھا۔ سب سے آخر میں ارمین کا نام درج تھا۔ اس سے آگے چند اشعار درج تھے اور کچھ اوٹ پٹانگ باتیں۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ آخری عبارت خاصی دلچسپ تھی۔ یہ نوٹ بک جس کسی کو بھی ملے براہ مہربانی شرافت کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں اس پتے پہ ارسال کر دے۔ ہم پانچوں کی دعائیں اس کے ساتھ رہیں گی۔ انٹرسٹنگ۔ اس نے وہ نوٹ بک بند کی اور پھر اپنے سیل فون کو دیکھنے لگا۔ کچھ سوچتے ہوئے زیست کا نمبر ڈائل کر لیا۔ دوسری طرف رنگ جا رہی تھی۔ ہیلو، اس کی آواز کچھ مصروف سی تھی۔ السلام علیکم، وہ متانت سے بولا۔ اس کی بھاری گمبھیر آواز دوسری طرف کمپیوٹر پہ مصروف زیست کو بری طرح چونکا کر رکھ گئی۔ مصروفیت کے باعث اس نے نمبر دیکھ کے بنا ہی کال ریسیو کر لی تھی۔ آپ کون؟ اس نے محتاط انداز میں پوچھا۔ مکرم خان افریدی، چند روز پہلے آپ سے ریسٹورنٹ میں ملاقات ہوئی تھی۔ آپ کا نام شاید زیست علی ہے؟ وہ پورا تعارف دے رہا تھا۔ جی یاد آ گیا، میں نے آپ سے رنگ ٹیون لی تھی۔ اس نے معصومیت سے کہا۔ میڈم، اگر آپ کو مجھ سے ملاقات یاد ہے تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا اس روز آپ کا کچھ نقصان ہوا تھا، کوئی چیز گم ہوئی تھی۔ مکرم نے یاد دلایا۔ جی سر، اچھی طرح یاد ہے، میرا کافی زیادہ نقصان ہوا تھا۔ میرا والٹ گم ہو گیا تھا، میرے مہینے بھر کی پاکٹ منی تھی اس میں۔ اس کا انداز افسوس بھرا تھا۔ لیکن اگر آپ کی پاکٹ منی آپ کو واپس مل جائے تو؟ وہ سسپینس پھیلانے والے انداز سے بولا۔ کیا مطلب؟ کیا میرا والٹ آپ کو ملا تھا؟ وہ والٹ آپ کے پاس ہے؟ جانے کیوں؟ مکرم کا جی چاہا کاش وہ اس وقت اس لڑکی کے چہرے پر پھیلنے والی حیرت اور خوشی کے تاثرات دیکھ سکتا۔ جی، آپ کا والٹ میرے پاس ہے۔ اس روز اتفاقاً میری نظر پڑ گئی تھی، لیکن میں آپ سے کانٹیکٹ نہیں کر سکا۔ دراصل کام کے سلسلے میں کراچی چلا گیا تھا۔ آج واپسی پہ آپ کا والٹ یاد آیا تو فوری رابطہ کیا۔ او تھینک گاڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا میرا والٹ واپس مل گیا ہے۔ تھینک یو سر، آپ نے مجھ پر بہت احسان کیا۔ وہ مشکور ہونے لگی۔ اٹس اوکے میم، اس کی ضرورت نہیں۔ آپ بتائیں آپ کا والٹ کہاں پہنچانا ہے؟ سر، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ میرا والٹ میرے ہاسٹل پہنچا دیں۔ اوکے، میں صبح آفس جانے سے پہلے نہیں سر، آفس جانے سے پہلے نہیں، آفس جانے کے بعد۔ انفیکٹ مجھے یونیورسٹی کے لیے نکلنا ہوتا ہے صبح، لیٹ ہو جاؤں گی۔ وہ اس کی بات درمیان سے کاٹتے ہوئے بولی۔ آپ واچمین سے کہہ دیجئے گا کہ سہرش ریاض سے ملنا ہے۔ کیوں؟ آپ کا نام تو غالباً زیست علی ہے۔ جی سر، میرا نام زیست علی ہے، لیکن میرے بابا اور بھائیوں کے سوا مجھ سے ملنے کی کسی کو بھی پرمیشن نہیں۔ البتہ سہرش میری دوست اور روم میٹ ہے، اس کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ یا پابندی نہیں ہے۔ آپ بہت سکون سے تشریف لا سکتے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ لڑکیوں کے ہاسٹل جا رہے ہیں۔ اس نے ساتھ ساتھ اسے تسلی دی اور مکرم خان افریدی بے ساختہ ہنس دیا۔ ہاں واقعی مجھے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ آپ جو موجود ہیں۔ آف کورس، اس میں کوئی شک نہیں، آپ میرے مہمان ہیں، آپ کی عزت و احترام سر آنکھوں پہ۔ لڑکی واقعی کمال کی تھی۔ مکرم خان افریدی نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے پہ مجبور ہو رہا تھا۔ چند لمحوں بعد پھر سے شکریہ ادا کرتے ہوئے فون بند ہو چکا تھا۔ بٹ تم نے میرا نام لے دیا۔ سہرش کو یکدم کرنٹ چھو گیا۔ تو اور کس کا لیتی یار، مجبوری تھی، تم جانتی تو ہو مجھ سے ملنے کوئی اور نہیں آ سکتا۔ زیست صبح ہی صبح سہرش کو دہلا رہی تھی۔ لیکن زیست، تم جانتی ہو اس طرح میری ریپوٹیشن کیا ہو جائے گی۔ سہرش غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا تمہاری ریپوٹیشن کو، اور کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ وہ یہ دیکھتا پھرے کہ وہ آدمی تم سے ملنے آیا ہے یا مجھ سے۔ زیست نے خفگی سے کہا تو سہرش خاموش ہو گئی۔ اب اور کیا کہتی ہے، کتنا غصہ کرتی، جو ہونا تھا وہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ پھر جیسے جیسے ثانیہ، رمشا اور ارمین کو مکرم خان افریدی کی کال کا پتہ چلا، انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا، جبکہ زیست آج بہت خوش تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس نے اپنی جیت کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ دیا ہے۔ کیا اس نے خود کال کی تھی؟ ثانیہ متذبذب تھی۔ سہرش سے پوچھ لو، جب اس کی کال آئی تو یہ جاگ رہی تھی، بعد میں سوئی تھی۔ اور اگر پھر بھی کوئی شک ہے تو تم میرے سیل پر ریسیو کال چیک کر سکتی ہو۔ زیست کے پاس تمام ثبوت تھے۔ وہ ثانیہ کو لاجواب کر کے واش روم میں چلی گئی۔ اسے یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہونا تھا۔ یونیورسٹی سے واپسی پہ وہ کھانا کھاتے ہی سو گئی تھی، اور یہ تو ان سب کی روٹین تھی۔ سبھی یونیورسٹی سے واپس آ کر کھانا کھاتی اور شام تک کے لیے گہری نیند سو جاتی تھی، مگر آج سبھی کی نیند ٹوٹی تھی۔ مس سہرش، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، وارڈن نے کسی ملازمہ کو بلانے بھیجا تھا۔ سہرش گہری نیند سے ہڑبڑا کر اٹھی۔ اوہ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ وہ ملازمہ کو بھیج کر زیست پہ چڑھ دوڑی۔ اٹھو مرو، آ گیا ہے تمہارا عاشق۔ اس نے زیست کے اوپر سے چادر کھینچ لی۔ زیست بھی ہڑبڑا کر بیدار ہوئی تھی۔ او گاڈ، مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ اس نے آنا ہے۔
अजीज सर पे हाथ मारती फ़ौरन चादर परे हटाकर बेड से उतर गई। इंतहाई उजलत में अपनी नाजुक सी चप्पल पहनती तेज़ी से कमरे से बाहर निकल ली थी। उसने ये भी ना देखा कि उसका हुलिया क्या है। अस्सलामुअलैकुम। उसने ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही सलाम किया। मुकर्रम आफरीदी टेबल पर रखा अखबार देखने में मसरूफ़ था। उसकी आवाज़ पे फ़ौरन मतवज्जा होते हुए सोफ़े से खड़ा हो गया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मुकर्रम ने सवाल का जवाब देते हुए उसे सरतपा गहरी नज़र से देखा था। सफ़ेद ढीले ढाले ट्राउज़र पे रेड हाफ स्लीव टॉप पहने काफ़ी ढीले ढाले अंदाज में उसके रूबरू खड़ी थी। स्याह घने घुंघरेले बाल इस वक्त बिखरे हुए थे और मोटी मोटी सहरंगेज आंखें नींद से अचानक तल्लुक टूटने का ऐलान कर रही थी, क्योंकि इस वक्त आंखों की गुलाबी और बोझलपन अरूज पर था। फ़ाइन सर, आप सुनाएं कैसे हैं? वो अपना दिमाग ठिकाने लाते हुए वो मुश्किल कह पाई, वरना इस तरह अचानक हड़बड़ा जाने पे उसकी धड़कनें अभी तक हमवार नहीं हो पाई थी। लगता है मैंने इस वक्त आपको खासा डिस्टर्ब किया। मुकर्रम उसके अंदाज की सुस्ती भांप चुका था और वो उसके सामने ही सोफे पे बैठ गई। नहीं सर, डिस्टर्बेंस कैसी, बल्कि डिस्टर्ब तो आप हुए हैं। आपको मेरी वजह से इतनी जहमत उठाना पड़ी। वो दोनों हाथों से बाल समेटती हुई बालों को एक साइड पे डाल चुकी थी। मुकर्रम आफरीदी की नज़रें पहली बार किसी लड़की को देखते हुए इस तरह बेख्तियार हो रही थी। आप कराची क्यों गए थे? अजीज उसकी नज़रों की महवियत महसूस करते हुए उसका तसलसल तोड़ने के लिए बोली। ऑफिस के काम से गया था। वो चौंक कर मतवज्जा हुआ। अजीज अपने बाल दोबारा दोनों शानों पे डाल चुकी थी। आप अकेले काम करते हैं? वो जानबूझकर इधर उधर के सवाल कर रही थी ताकि मुलाकात को तूल दिया जा सके। मेरा ज़ाती बिजनेस है, किसी के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं है, इसलिए ज़्यादा काम खुद ही संभालना पड़ता है। और आपकी फैमिली? वो रफ्ता रफ्ता सवालात भरा रही थी। मेरा ताल्लुक पेशावर से है, काफ़ी बड़ी फैमिली है हमारी। अलबत्ता हम लोग 2 भाई और 2 बहनें हैं। बहनों की शादियां हो चुकी हैं। मेरे वालिद मोहतरम, जिनको हम सब आगा जान कहते हैं, वो ख़ानदानी दुश्मनियाँ निपटाते फिर रहे हैं। वालदा मोहतरमा ने घर संभाल रखा है। छोटा भाई 9th क्लास का स्टूडेंट है और मैं आपके सामने मौजूद हूँ। ज़ीस्त बेसाख्ता मुस्कुरा उठी। यानी आप अभी आज़ाद फिर रहे हैं? आप किसी खानजादी के पल्लू से नहीं बंधे? वो जैसे उसे छेड़ रही थी। और ऐसा होगा भी नहीं। मैं किसी खानजादी के पल्लू से नहीं बन सकता। मेरी सोच, मेरे ख्यालात अपने इलाके के लोगों से मुख्तलिफ हैं। मैं वहीं पैदा होकर वहीं किसी की दुश्मनी की भेंट चढ़कर अपने कत्ल का इरादा रखने वालों में से नहीं हूँ। मेरे लिए मेरी तालीम, मेरा बिजनेस, मेरा आज़ादाना लाइफस्टाइल ही सब कुछ है। मैं कबीलों के फैसलों से हट कर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, और इसका हक़ मुझे मेरे बाबा जान ने दिया है। मुकर्रम आफरीदी की बातें ज़ीस्त को अंदर से हैरान भी कर रही थी और मुतासिर भी। एनीवे, ये बातें तो होती रहेंगी। आप बताएं क्या लेंगे? ज़ीस्त ने सर झटक कर टॉपिक बदला। नो थैंक्स मैम, मैं खासा लेट हो चुका हूँ। मैंने आज थोड़ी शॉपिंग के लिए जाना था, बस आपका वॉलेट पहुँचाने की जल्दी थी, इसलिए सीधा इस तरफ ही आ गया। वो घड़ी देखते हुए फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और जेब से वॉलेट निकाल कर अजीज़ की सिम भराया। थैंक यू सर, लेकिन आपकी चाय मुझ पर उधार रही। आप जब चाहें मैं आपको चाय ज़रूर पिलाऊंगी। वो उसके पीछे गेट तक आई थी। मैं आपको ऐसी जहमत ज़रूर दूंगा। ये मेरा कार्ड है, आपको कोई भी ज़रूरत हो मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। वो अपना कार्ड निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा रहा था। और अगर कोई भी ज़रूरत ना हो तो? अजीज़ ने कार्ड थामते हुए जिस लहजे और अंदाज में कहा, वो समझकर खुश दिली से मुस्कुरा दिया। तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं, बल्कि मैं इंतज़ार करूँगा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला और फिर खुदा हाफिज़ कहकर रुखसत हो गया। शाम के साइड ढल चुके थे। अजीज़ हाथ में पकड़ा वॉलेट और उसका कार्ड देखती हुई अंदर आ गई। आई एम सॉरी मुकर्रम खान आफरीदी, तुम हकीकतन एक अच्छे इंसान हो, मगर तुमको बेवकूफ़ बनाना मेरी मजबूरी है। वो दिल ही दिल में अफसोस का इजहार करती अंदर आ गए। आगा जान, मुकर्रम लाला आ गई। अरकम हवेली की छत पे खड़ा कबूतरों की उड़ान देख रहा था जब उसने हवेली की तरफ आने वाली सड़क पे मुकर्रम खान अफरीदी की लैंड क्रूज़र देखी थी, और वो बाकी सब कुछ छोड़ छाड़ के नीचे भाग आया था। खान साहब मर्दान खाने में थे। साथ वाले गांव के कुछ लोग और गांव के सरदार आए हुए थे। खासा गंभीर मसला था, शायद इसलिए बाहम मशवरे से कुछ तय करना चाह रहे थे, लेकिन अरकम की आमद और शोर ने उनकी बात में खलल डाल दिया। अब ना चाहते हुए भी उनका ध्यान मुकर्रम की तरफ हो चुका था। अरकम मर्दान खाने से निकलकर हवेली की रवश पे आ खड़ा हुआ। उसके गाड़ी से उतरते ही वो भाग के मुकर्रम के सीने से जा लगा। कैसे हो यार? वो उसके बाल बिखेरते हुए बोला। फिट एंड फाइन, वो चहक के बोला। मुकर्रम मुस्कुरा दिया। आगा जान कहाँ है? मर्दान खाने में, अरकम ने इशारा किया। अच्छा, मैं उनसे मिल लूँ। तुम रोशन खान से कहो गाड़ी से सामान उतार कर मेरे कमरे में रखा है। उसने पलट कर हदायत दी और अरकम सआदतमंदी से सर हिलाता रोशन खान को बुलाने चल दिया। अस्सलामुअलैकुम, उसने मर्दान खाने में दाखिल होते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। आगा जान बेटे को देखते ही खड़े हो गए थे। दोनों बाप बेटा बड़ी गर्मजोशी से बगलगीर हुए। फिर वो उनके साथ आगे बढ़ गया। बेटा,
ان سے ملو، یہ ساتھ والے گاؤں کے سردار خورشید خان ہیں اور یہ ان کے بیٹے گلباز خان اور گلریز۔ انہوں نے بیٹے کو بتایا۔ وہ سب سے انجان اور ناواقف ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں کی سے کافی عزت و احترام سے مل رہا تھا۔ ماشاءاللہ نواب خان، تمہارا بیٹا تو وجاہت میں تم سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے۔ سردار خورشید خان مکرم کو دیکھ کر سراہے بنا نہیں رہ سکے تھے۔ مکرم بچپن سے لے کر اب تک زیادہ وقت شہر میں ہی رہا تھا، اس لیے آس پاس کے علاقے والوں سے ذرا کم ہی ملاقات ہوتی تھی۔ سردار خورشید خان نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اولاد ہمیشہ ہی 4 ہاتھ آگے ہوتی ہے۔ مکرم ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آغا جان مسکرائے۔ ان کے انداز میں فخر تھا۔ لیکن تم نے اسے اپنے قبیلے سے دور کیوں کر رکھا ہے؟ اپنے پرائے کی پہچان ہی نہیں ہے؟ انہیں اعتراض ہوا تھا۔ اچھا ہے نا، اسے کسی کی پہچان نہیں ہے، یا تو سب کو اپنا سمجھے گا یا سب کو پرایا۔ قبیلے میں سوائے دشمنی اور قتل و غارت کے اور رکھا بھی کیا ہے؟ میری خواہش تھی کہ قبیلے کی رسم و روایات سے ہٹ کر میرے بچے پڑھے لکھے ہوں اور ایک سکون کی زندگی گزارے۔ بیٹیوں کو جودہ جودہ جماعتیں پڑھا کر ان کے گھر بار کا کر دیا۔ بیٹا پڑھ لکھ کر اپنا بزنس کر رہا ہے، چھوٹا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے۔ ان خاندانی دشمنی اور جھمیلوں کے لیے میں ہی کافی ہوں۔ آغا جان اپنی جگہ بہت خوش اور مطمئن تھے۔ یعنی تمہارے بعد تمہارا خاندانی نظام ٹھپ ہو کر رہ جائے گا؟ تمہارے بیٹے نہ تو تمہاری دشمنی نبھا سکیں گے اور نہ تمہارا نام چلا سکیں گے۔ خورشید، جو کچھ بھی ہے وہ بس تمہاری زندگی تک ہے۔ سردار خورشید خان کی بات نواب خان افریدی کو خاصی بری طرح چبھی تھی۔ مکرم نے بھی چونک کر ان کی سمت دیکھا۔ اس نے سردار خورشید خان کو جواب دینے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ آغا جان نے منع کر دیا۔ وہ ان کی آنکھوں کا اشارہ سمجھ کر چپ ہو گیا تھا۔ سردار، مجھے پتا ہے میرے بیٹے میرا نام کس حد تک چلا سکتے ہیں اور کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ بحث قبل از وقت ہے۔ زندگی رہی تو دیکھیے گا میرے بیٹے میرا کتنا نام روشن کرتے ہیں۔ جاؤ بیٹا، تھکے ہوئے آئے ہو، آرام کرو، ماں اور دادی سے ملو، انتظار کر رہی ہوں گی، خان صاحب نے تحمل سے کہا۔ مکرم اٹھ کر باہر آ گیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو مائی لولی بردر۔ ارکم سونے کے لیے اپنے کمرے میں جا رہا تھا جب ملازمہ نے بتایا کہ مکرم صاحب اسے اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ مکرم کے کمرے میں داخل ہوا، کینڈل کی روشنی میں بہت ہی اہتمام کے ساتھ اسے وش کیا جا رہا تھا، اور ارکم خوشی اور حیرت سے اچھل پڑا۔ لالا سائیں، آپ کو میرا برتھ ڈے یاد رہا؟ وہ بے حد خوش ہو رہا تھا۔ تو کیا یہ بھولنے والا دن ہے؟ مکرم اسے ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے آیا۔ خان صاحب، اماں سائیں، دادی، چاچو، چاچی اور باقی کزنز کے ساتھ ساتھ اس کے بہن اور بہنوئی بھی مکرم کے کمرے میں جمع تھے۔ درمیانی میز پر بڑا سا کیک رکھا تھا۔ مکرم یہ کیک اسلام آباد سے باقاعدہ آرڈر پہ بنوا کر لایا تھا۔ یہ رہا تمہارا گفٹ۔ اس نے خوبصورت ریپر میں پیک گفٹ اس کی سمت بھرا۔ یہ وجہ تھی 2 دن بعد آنے کی، تم اسی روز آنے کا اصرار کر رہے تھے۔ مکرم نے جس محبت سے اسے بتایا، ارکم اور بھی خوش ہو گیا اور مکرم سے لپٹ گیا۔ تھینک یو لالا سعید، تھینک یو سو مچ۔ اب اپنے لالے کا ہی شکریہ ادا کرتے رہو گے یا ہم سے بھی گفٹ لو گے؟ آغا جان نے مداخلت کی۔ سبھی نے باری باری اسے گفٹ دیے تھے۔ مکرم نے اپنے آنے سے پہلے ہی آغا جان کو بتا دیا تھا کہ وہ تھوڑی بہت تیاری کروا دے، لیکن ارکم کو پتہ نہ چلے، اور آج ایسا ہی ہوا تھا۔ چھٹیاں ہو چکی تھیں۔ سہرش اور ثانیہ دونوں اپنے اپنے گھر گئی ہوئی تھیں، بس چند ایک یہیں پر موجود تھی، شاید وہ جن کا گھر میں کوئی انتظار کرنے والا نہیں تھا، بالکل زیس کی طرح، جس کے اپنے تو تھے مگر ان اپنوں کو اس کا انتظار نہیں تھا، اور اگر وہ خود ہی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر چلی جاتی تو وہ بھی اسے دیکھ کر رخ موڑ لیتے، اس لیے یہی بہتر تھا کہ وہ ہاسٹل میں ہی چھٹیاں گزار لیتی۔ سو اس خالی بھاں بھاں کرتے ہاسٹل میں پھرتے ہوئے آج بوریے سے تنگ آ کر وہ گاڑی لے کر سڑکوں پہ نکل آئی تھی۔ بہت سی شاپنگ مال اور بہت سی سڑکیں اس نے بے مقصد ہی چھان ڈالی تھیں، لیکن پھر بھی دل بجھا بجھا سا تھا۔ اس کا دل اپنے بابا کو ملنے کو چاہ رہا تھا، لیکن اتنے دن ہو گئے تھے وہ اس سے ملنے نہیں آئے تھے۔ بس فون پہ ہی بات ہوتی تو اسے تسلی دلاسا دینے لگتے اور وہ چپ ہو جاتی، اور اس کی یہی چپ اس کے اپنے ہی دل میں دکھ کا زہر بھرنے لگتی تھی۔ ابھی بھی وہ لمبھینچے ڈرائیو کر رہی تھی اور کچھ خبر نہیں تھی کہ کن راستوں پہ جا رہی ہے، بس وہ خاموشی سے مختلف سڑکوں پہ آوارہ گردی کرتے ہوئے دل بہلاتی پھر رہی تھی۔ جب بری طرح تھک گئی تو اچانک سڑک کنارے بریک لگا دی اور اپنا سر سیٹ کی پوٹ سے ٹکا کر پلکیں مون لی تھی۔ اس وقت اگر حشمت علی خان دیکھ لیتے کہ تنہائی اور اداسی میں ان کی بیٹی کا کیا حال ہوتا ہے تو یقیناً کبھی بھی اسے تنہا نہ چھوڑتے، اپنی لاڈلی بیٹی کو ہمیشہ اپنے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر رکھتے۔ اس کی بند آنکھوں میں آنسو بچل رہے تھے، مگر وہ آنسو کو شہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے سختی سے تمام آنسو واپس اپنے دل کے دریا میں ڈال دیے تھے اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ دل اداس ہو تو دوستوں سے ملنا چاہیے، مکرم خان عین اس کی گاڑی کے قریب آ کر بولا، اور زیس نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ کچھ ہی دور اس کی بھی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ یقیناً اسے دیکھ کر ہی گاڑی سے اتر آیا تھا۔
مجھے اپنے دکھ دوسروں کے سامنے رونا اچھا نہیں لگتا، وہ اپنے لہجے کی نمی پہ کنٹرول کرتے ہوئے بولی۔ امیزنگ، میں ایسا جملہ پہلی بار کسی لڑکی کے منہ سے سن رہا ہوں، لیکن مجھے رونا اچھا نہیں لگتا کیونکہ رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی۔ عورت کے آنسوں میں بہت طاقت ہوتی ہے، سخت سے سخت دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ مکرم دلچسپی سے کہہ رہا تھا۔ آپ کے دل پہ آج تک کسی عورت کے آنسوں نے اثر کیا ہے؟ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ابھی تو میرے دل پہ کسی عورت کی آنکھوں نے اثر کیا ہے، دیکھتے ہیں آنسو کتنا اثر کریں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا، دوسرے ہی پل نظروں کا زاویہ بدل گیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میری چائے ادھار تھی آپ کی طرف۔ وہ بات بدل کر بولا۔ جی یاد ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ تو پھر کب پلا رہی ہیں چائے؟ جب آپ کہیں، وہ آہستہ سے مسکرائی۔ ابھی؟ مکرم نے گھڑی دیکھی، شام کے 4 بجے کا وقت تھا۔ کسی بھی ریسٹورینٹ یا کیفے پہنچتے ہوئے یقیناً 5 بج جاتے، لیکن ابھی دیکھیے میڈم، آپ نے فیصلہ میری مرضی پہ چھوڑا تھا، اب آپ لیکن میکنگ کریں گی تو یہ آپ کی وعدہ خلافی ہوگی۔ اس نے عزیز کے انکار کے باوجود گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نیچے اتر آئی۔ لیکن میری گاڑی، آپ کی گاڑی میرا ڈرائیور ہاسٹل پہنچائے گا، آپ بے فکر رہیں۔ وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اطمینان سے بولا، اور عزیز چپ چاپ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حالانکہ اسے مکرم خان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا اور تنہا سفر کرنا اندر سے عجیب بھی لگا تھا۔ کیا میرے ساتھ میری گاڑی میں سفر کرنا اچھا نہیں لگ رہا؟ مکرم خان اس کی خاموشی نوٹ کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، سر بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی کن پٹی پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، اس نے فوراً کہا، لیکن عزیز نے انکار کر دیا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، خود بخود ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آپ چھٹیوں پہ گھر کیوں نہیں گئی؟ مکرم کا سوال سرسری سا تھا۔ بس دل نہیں چاہا، تنہائی انجوائے کرنے کا موڈ ہو رہا تھا۔ عزیز کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر دیکھتے ہوئے بولی، گویا میں نے آپ کی تنہائی میں خلل ڈال دیا۔ نہیں، آپ سے ملنا اچھا لگ رہا ہے، عزیز نے کہا تو وہ مسکرایا۔ اس بات کو میں حقیقت سمجھوں یا محض ایک مروت؟ اس نے گردن موڑ کر اپنے برابر بیٹھی عزیز کو دیکھا، جو سامنے ونڈ اسکرین کی سمت دیکھ رہی تھی۔ کیا میں آپ کو مروت نبھانے والی لگتی ہوں؟ میں نے تو یہی سنا ہے کہ جو جیسا لگتا ہے وہ ویسا ہوتا نہیں، مکرم اسے تنگ کرنے کے لیے بولا تھا۔ تو ٹھیک ہے، آپ مجھے ویسی سمجھ لیں جیسی آپ سوچتے ہیں۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ وہ بے ساختہ مسکرایا اور ریسٹورینٹ پہنچنے تک وہ عزیز کا موڈ بالکل فریش اور پہلے جیسی حالت میں لانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ جیسے ہی گاڑی پارکنگ میں رکی، مکرم خود اتر کر اس کی سائڈ پہ آیا اور دروازہ کھول دیا۔ وہ نیچے اتر آئی۔ شام گہری ہو رہی تھی، عزیز کو واپس جانے کا خیال بھی دامن گیر تھا، مگر اب وہ جلدی بھی تو نہیں مچا سکتی تھی۔ اس شام ان کی ملاقات تکلف، جھجک اور اجنبیت کی آخری ملاقات تھی۔ اب ان دونوں کے درمیان بے تکلف دوستی کا رشتہ استوار ہو چکا تھا۔ مکرم اپنے قدموں کو عزیز کی طرف بڑھنے سے روک نہیں پا رہا تھا، حالانکہ اس نے اپنے آپ کو سمجھانے کی، کنٹرول کرنے کی بار بار کوشش کی تھی، مگر پھر بھی اس نے اپنے آپ کو بے اختیار اور بے بس پایا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کے قدم ایک ایسی راہ کے مسافر ہو چکے ہیں جہاں سے واپس پلٹ آنا ہمیشہ ہی ناممکن ٹھہراتا ہے، لیکن اس نے یہ بات ابھی تک عزیز پہ ظاہر نہیں ہونے دی۔ وہ اس کے سامنے بہت ہی نارمل اور لاپرواہ سا بن کے رہتا تھا، یوں جیسے وہ اسے صرف دوست کا ہی درجہ دیتا ہو، حالانکہ اس کا دل تو کسی اور جذبے کے ہاتھوں مغلوب ہو چکا تھا جس کو فی الحال پوشیدہ رکھنا ہی بہتر تھا، اور وہ اس کے لیے حتی الامکان کوشش کرتا تھا، مگر کبھی کبھی کوششیں بے سود بھی ہو جاتی ہیں۔ اس کے انداز و اعتبار سے آغا جان کئی دنوں سے مشکوک ہو رہے تھے، لیکن کہا نہیں تھا۔ میں تمہیں پک کرنے آ رہا ہوں، تم بس تیار رہو۔ موبائل پہ مکرم خان افریدی کا میسج دیکھ کر عزیز بیڈ سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اوکے، میں تیار ہو رہی ہوں، اس نے اسے جواب دیتے ہوئے گہری سانس کھینچی اور موبائل بیڈ پہ ڈال کے کپڑے چینج کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو ملازمہ انتظار میں کھڑی تھی۔ عزیز سمجھ گئی مکرم آ چکا ہے، اس لیے اس نے ملازمہ کو اشارہ کیا۔ تم جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ جی بی بی۔ ملازمہ سر ہلا کر پلٹ گئی اور عزیز تیار ہو کر نیچے ڈرائنگ روم میں پہنچی تو اس کے قدم ٹھٹک گئے اور ذہن میں آنے والی پہلی سوچ نے ہی رنگت متغیر کر ڈالی۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ سامنے اس کے بڑے بھائی راغب علی خٹک اپنے جارحانہ تیوروں سمیت صوفے پہ براجمان تھے اور ساتھ ان کے 2 گن مین بھی۔ السلام علیکم لالا جی۔ یہ اس کی بدحواسی ہی تھی کہ وہ آج پہلی بار انہیں لالا جی کہہ رہی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ انہیں بھائی ہی کہتی تھی۔ وعلیکم السلام، کہاں تھی اتنی دیر سے؟ ہم کب سے بیٹھے انتظار کر رہی ہیں۔ ان کے لہجے کی سختی ہمیشہ کی طرح نمایاں تھی۔ وہ میں شاور لے رہی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ آئے ہیں۔ عزیز کبھی بھی اس طرح گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ کا شکار نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کچھ بھی ہو جاتا بے خوف اور نڈر رہتی تھی، مگر آج مکرم کی آمد کا سوچ کر ہی اسے کب کبھی سی ہوئی۔ ایک ہی علاقے کی 2 مختلف پارٹیوں کے لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جاتے تو قیامت کس پہ آنی تھی۔ عزیز کو کھڑے کھڑے اپنا سینہ چھلنی ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے یکدم جھرجھری لے کر سر جھٹک دیا۔ یا اللہ، مکرم خان کو روک لے، وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی۔
खड़ी क्यों हो? वो उसे एक ही जगह पर खड़े देखकर हैरत से बोले थे। ओह सॉरी, आप सुनाइए बाबा कैसे हैं? वो इतने दिनों से शहर क्यों नहीं आए? वो आगे बढ़कर सोफे पर बैठते हुए बोली। इतने फारिग नहीं है कि वो रोज़ रोज़ शहर के चक्कर लगाते फिरे। वहाँ गाँव और कबीले के सोच झंझट निपटाने होते हैं। मैं उनकी आमद की मुंतज़िर रहती हूँ। हर माह वो मेरे रकम तो भेज देते हैं मगर खुद नहीं आते। पहले तो मेरी हवेली जाने पे पाबंदी थी, क्या अब उनके शहर आने पे भी पाबंदी है? जीस ने सारा लिहाज बलाए ताक रखते हुए पूछा। ये बात तुम्हें खुद पता होनी चाहिए। खैर हम थोड़ा जल्दी में हैं। बाबा ने कहा था तुमसे मिलते हुए आए। वो उठ खड़े हुए। हाँ मैं जानती हूँ, आप बाबा के कहने पे ही आते हैं। वो अफसुर्दगी से कहते हुए मुस्कुराई। ये बाबा ने दिया था। उन्होंने खाकी लिफाफा उसके सिर में भराया जो खासा फूला हुआ था। बाबा से कहिएगा जब वो खुद आए तब ये भी ले लूँगी। वो तुम्हारे मुलाजिम नहीं है। रागिब अली को गुस्सा आया। वो मेरे वालिद तो है ना। उसने उनको जिताकर कहा। हाँ, तुम हमसे मुंह लगा रही हो? उसकी लापरवाही और बेनियाजी पर रागिब अली खटक मुट्ठी भींच कर रह गए। वापस जाते हुए उन्होंने उसे खुदा हाफिज भी नहीं कहा। अजीज वहीं खड़ी की देखती रह गई। खैरियत, क्या हुआ? तुम्हारे भाई बड़े गुस्से में गए हैं? रिमशा अंदर दाखिल होते हुए बोली। वो हमेशा गुस्से में ही होते हैं, डोंट वरी। जीस ने सर झटक कर मोबाइल देखा जिसपे मुकर्रम खान का मैसेज था। वो बाहर गेट पे आ चुका था। थैंक गॉड ये पहले नहीं आया। उसने शुक्र किया। कौन? मुकर्रम अफरीदी। वो कहकर बाहर निकल आई। मुकर्रम अपनी गाड़ी से टेक लगाए इंतजार कर रहा था। आप स्मोकिंग नहीं करते? उसने गाड़ी में बैठते ही सवाल किया। नहीं, क्यों? तुम्हें यह ख्याल क्यों आया? वो गाड़ी स्टार्ट करने लगा। जिस तरह आप गाड़ी से टेक लगाकर खड़े मेरा इंतजार कर रहे थे, मैंने अक्सर देखा है लड़के इस तरह खड़े जब भी इंतजार कर रहे होते हैं तो साथ साथ सिगरेट फूंक रहे होते हैं, जैसे बहुत ही शाहाना स्टाइल झाड़ रही हूँ। हालांकि मेरी नज़र में वो खासे चुगत लग रहे होते हैं। उसकी बात पे मुकर्रम यकदम कह कहा लगा के हंसा। यानी मैं इस वक्त चुगत बनने से बच गया हूँ? इस वक्त से क्या मुराद है आपकी? क्या आप वाकई स्मोकिंग करते हैं? जीत ने हैरत से मुकर्रम को देखा। क्यों, क्या मुझे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए? मुकर्रम का लहजा मानी खेज था। जीत इधर उधर देखने लगी। जीत, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैं भला क्या कह सकती हूँ? आपकी अपनी मर्जी है, स्मोकिंग करें या नस्वार रखें, मुझे क्या प्रॉब्लम है भला? उसके अंदाज पे वो और भी जोर से हंसा। नस्वार? वाह क्या चीज़ है, कभी देखी है तुमने? नहीं जनाब, ये आपके ही इलाके का तोहफा है। आपको ही मुबारक हो। जीज चिढ़कर बोली। उसे मुकर्रम का छेड़ना और दिल खोल के हंसना गुस्सा दिला रहा था। कभी आपको अपने इलाके में लेकर गया तो आपको पहला तोहफा नस्वार ही दूंगा। उसने जीज को छेड़ा। और साथ में चर्च से भरा हुआ एक सिगरेट भी दे दीजिएगा। ओह खुदाया, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि आप नशे की आदी हैं। मुकर्रम ने जिस अंदाज में हैरानगी जाहिर की थी, जीस बेसाख्ता हंस पड़ी। उसकी खूबसूरती हंसी इतनी खूबसूरत थी कि मुकर्रम की नज़रें उसके चेहरे पर जम गई। जीस, उसने आहिस्तगी से पुकारा। वो उसके लहजे पे चौंकी। कुछ नहीं। वो कुछ कहते कहते रुक गया। जीस मुंतजिर रह गई। कहाँ तक पहुंची तुम्हारी लव स्टोरी? वो पांचों परेड अटेंड करने के बाद क्लासरूम से निकलकर सीधी कैंटीन आई थी और अपनी अपनी चेयर संभालने के बाद सानिया ने फ़ौरन ही सवाल दाग दिया। माशाल्लाह, मेरी लव स्टोरी पूरे जोबन पे है। वो एक अदा से बोली। जोबन उतरेगा कब? सानिया ने खोजती नज़र उसे देख कर कहा। अल्लाह ना करे कभी जोबन उतरे। जीस ने खफ की जाहिर की। मेरी जान, जोबन होता ही उतरने के लिए है। सानिया ने उसे कुछ जिताया। लेकिन यार इतनी जल्दी भी क्या है? जीस हकीकतन इस अपनी लव स्टोरी का इतनी जल्दी ब्रेकअप नहीं चाहती थी। जल्दी ये क्यों नहीं कहती कि उसकी तरफ से देर है? वो तुम्हारे साथ महज दोस्ती इंजॉय कर रहा है। तुम्हें कभी भी प्रपोज नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें खुद पता होगा कि वो तुम्हारे इलाके के मर्द शहरी अंदाज़ो अतवार की लड़कियों को बीवी के रूप में पसंद नहीं करते। सानिया ने तमस्खुर से कहा। लेकिन मुकर्रम खान मेरे इलाके के तमाम मर्दों से मुख्तलिफ है। उसकी सोच आज़ाद है। जीस ने यकीन से राय दी थी। हाँ, ऐसे मर्दों की सोच आज़ाद होती है, मगर वो सिर्फ शहरी हदूद तक। सानिया मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन मुकर्रम की सोच में हदूद नहीं है। उसकी सोच शहर और गांव दोनों के लिए यकसा है। जीस अपने कहे पे डटी हुई थी। अच्छा यार, इतना जानने लगी हो उसे? उसके लहजे में तमस्खर हनूस था। किसी को जानने के लिए तो एक लम्हा भी काफ़ी होता है यार, जबकि तुम तो उसके साथ काफ़ी वक्त गुजार चुकी हो। सानिया ने उसका जुमला मुकम्मल किया, लेकिन जीस ने उसकी बात सरसरी सी ली थी। ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक नहीं। उसने कंधे उचकाए। तुम लोग अपनी बहस में पड़ी रहो, हम तो अपनी पेट पूजा कर ले। रिमशा और अरमीन ने बर्गर और कोल्ड ड्रिंक अपने सामने टेबल पर सेट करते हुए कहा। एहसान आज़म का क्या बना? कोई सामना, कोई मुलाकात हुई? जीस बर्गर खाते हुए बोली। रिमशा चौंक कर मुतवज्जा हुई। मैं जीस तली नहीं हूँ जिसकी तरफ कोई भी मुतवज्जा हो जाए। मैं बहुत ही आम सी लड़की हूँ। रिमशा ने चिढ़कर कहा। बात आम या ख़ास की नहीं है। बात जो भी है अजीज़, मैं अब दिल को जलाना छोड़ रही हूँ बस, और नहीं भाग सकती। रिमशा ने जैसे हथियार डाल दिए थे।
زیس یونیورسٹی کے گیٹ سے نکل کر اپنی گاڑی کی سمت بڑھ رہی تھی جب اس کے قدم کسی احساس کے تحت تھم گئے۔ اس نے یکدم پلٹ کر دائیں بائیں دیکھا اور پیچھے اچانک حیرت اور بے یقینی سے دیکھتی رہ گئی۔ بابا! وہ بے اختیار بھاگ کر ان کے قریب آئی تھی۔ وہ بڑے پیار اور بڑے شوق سے دور کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے گن مین، ڈرائیور اور ان کا خاص ملازم بھی تھا۔ انہوں نے بازو پھیلا کر زیس کو سینے میں بھینچ لیا۔ میرا بچہ، میری جان، کیسا ہے؟ انہوں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس کی پیشانی چوم لی۔ میں ٹھیک ہوں بابا، آپ کیسے ہیں؟ اتنے دن مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ میں ہر ویکینڈ پر انتظار کرتی رہی۔ زیس نے چھوٹتے ہی شکوہ کیا۔ پتر، تمہیں پتہ ہے تمہارا بابا تم سے اتنے دن دور نہیں رہ سکتا۔ بس تھوڑا بیمار پڑ گیا تھا، اس لیے سفر نہیں کیا کہ تھکن ہو جاتی ہے، اور تمہارے بہن بھائی بھی منع کرتے تھے کہ بابا سفر سے پرہیز کریں، کوئی نہ کوئی روک لیتا تھا، اس لیے نہیں۔ حشمت علی خان اسے سمجھا رہے تھے۔ میرے بہن بھائی؟ وہ آہستگی سے بڑبڑائی اور حشمت علی خان چپ سے ہو گئے۔ وہ زیس کی کیفیت سمجھتے تھے۔ اب آپ کتنے دن کے لیے آئے ہیں؟ ایک دن یا ایک رات؟ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ چند دن ہمارے ساتھ حویلی چلو، ہمارے ساتھ رہو تاکہ ہمیں تسلی تو ہو۔ انہوں نے اس کا سر تھپکا۔ میں حویلی تو چلوں، لیکن آپ کے بیوی بچوں کو تکلیف ہوگی، وہ پھر سے تنگ ہوں گے۔ ہونے دو، جتنا ان کا مجھ پہ اور حویلی پہ حق ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہے۔ تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ وہ سر جھٹک کر بولے۔ ڈر تو خیر مجھے کسی کا بھی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے جیسے میں ان سے حویلی چھیننے آ گئی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے ذرا سا ہنسی۔ تو پھر چلو، ان کو ڈرانے کے لیے ہی چلو۔ وہ بھی مسکرا دیے۔ السلام علیکم انکل۔ ثانیہ، سحر، شرمین اور رمشا چاروں اکٹھی ان کو دیکھ کر ان کی طرف آ گئی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو آپ؟ انہوں نے باری باری ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اللہ کا شکر ہے انکل، سب ٹھیک ہے۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ زیس ان کے بازو سے لگی کھڑی تھی۔ یہ تو آپ زیس سے پوچھیں، وہ ہم سب سے لائق اور ذہین ہے۔ سحرش نے مسکرا کر کہا۔ یعنی آپ ذہین نہیں ہو؟ حشمت علی خان مسکرائے تھے۔ انکل، میں نے یہ تو نہیں کہا۔ وہ خفگی سے بولی تو وہ کہا لگا کر ہنس دیے، اور زیس بھی باقی سب کی طرح اپنی ہنسی روک نہیں پائی تھی۔ زیس، ہاسٹل نہیں چلنا؟ انہوں نے زیس کو اطمینان سے کھڑی دیکھ کر پوچھا۔ وہ اپنے بابا کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم ان کے ساتھ ہاسٹل جاؤ، ہم تھوڑی دیر تک ایک کام نپٹا کر آ جاتے ہیں۔ انہوں نے اس کا کندھا تھپکا اور زیس سر ہلا کر ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے انکل؟ انکل کیا کہہ رہے تھے؟ سحرش پوچھ رہی تھی۔ میں گاؤں جا رہی ہوں، زیس نے گاڑی روڈ پہ ڈالتے ہوئے کہا۔ ہیں، یوں اچانک کیوں؟ انہیں اچنبھا ہوا۔ بس بابا خود لینے آئے ہیں تو انکار نہیں کر سکتی نا۔ اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ ارے اپنے بے وقوف کو کیا کہو گی؟ اس سے ملے بغیر چلی جاؤ گی؟ ثانیہ نے جس انداز سے کہا زیس خوب سمجھتی تھی، مگر وہ ایسی باتوں سے ٹیمپر لوز کرنے والی نہیں تھی۔ میرا بے وقوف میرا انتظار کرے گا تو اس کی بے قراری اور بڑھے گی، اس کی طرف میں اضافہ ہوگا۔ وہ بڑے لطف انداز میں کہہ کر مسکرائی، اور ثانیہ مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ زیس اکثر مکرم خان افریدی کے معاملے میں ان کی بولتی بند کر ڈالتی تھی۔ حکم علی خان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ حشمت علی خان دونوں بہن بھائی سے بڑے تھے۔ حشمت علی خان اور ان کی بہن خرسند بچپن سے ہی اپنی پھوپھی کے بچوں سے منسوب تھے۔ خرسند اپنے منگیتر کو بچپن سے چاہتی تھی، جبکہ حشمت علی خان کو اپنی منگیتر زہرا سے بلا وجہ کی چڑ تھی۔ وہ اسے ذرا بھی پسند نہیں کرتے تھے اور نہ ہی اسے شادی کا کوئی ارادہ رکھتے تھے، شاید اس لیے کہ انہیں اپنی کلاس فیلو فاطمہ پسند تھی اور وہ اس کے لیے اپنے دل میں محبت کا جذبہ محسوس کرتے تھے، لیکن ان کا یہ جذبہ ایسا تھا کہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں رہ سکا تھا، اور اس کی خبر فاطمہ کو بھی ہوگی۔ اس نے خود حشمت علی خان کے پاس آ کر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ اسے اظہار محبت کرنے کھڑے ہو گئے تھے۔ فاطمہ نے بار بار روکا اور دامن بچانے کی کوشش کی، مگر وہ زیادہ دیر محبت کی آڑ سے دور نہ رہ سکی اور ان کی محبت کا دم بڑھنے لگی۔ یوں ان دونوں کی عشق کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور یوں خبر گھر والوں تک بھی پہنچ گئی۔ پھوپھی نے فوراً شادیوں کا شوشہ چھوڑ دیا۔ حشمت علی لاکھ ہاتھ پیر مارنے اور بھاگنے کے باوجود نہ بچ سکے اور زہرا سے شادی کے لیے مجبور ہو گئے، کیونکہ مقابل ان کی بہن دلہن بنی بیٹھی تھی اور فرار مشکل تھا۔ لیکن جب دونوں طرف سے رخصتی ہو گئی تو حشمت علی خان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے شہر آ گئے اور سب کی مخالفت کے باوجود فاطمہ سے نکاح کر لیا۔ دوسری طرف زہرا نئی نویلی دلہن کے روپ میں ان کا انتظار کرتی رہ گئی۔ یوں ان کی نفرتوں کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ حشمت علی خان بہن کا گھر اجڑنے کے خیال سے زہرا کو چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے، لہذا یہ رشتہ نبھانا ان کی مجبوری تھی، اور اپنی مجبوری اور شوق کو نبھاتے نبھاتے وہ شہر اور گاؤں میں بٹ کے رہ گئے تھے۔ وہ ہمیشہ گھن چکر بنے رہے۔ حویلی والوں نے فاطمہ کو قبول نہیں کیا اور حشمت علی زہرا کو قبول نہیں کر سکے تھے، لیکن پھر بھی زندگی بسر ہو رہی تھی اور رشتے بھی چل رہے تھے۔ زہرا 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، لیکن فاطمہ کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حشمت کی بڑی خواہش تھی کہ فاطمہ ان کے بچے کی ماں بنے، لیکن اس خواہش نے پورا ہونے میں سالوں لگا دی، اور جب زیس پیدا ہوئی حشمت علی اور فاطمہ کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا۔
انہوں نے بیٹی کو بڑے لاڈ پیار اور ناز نخروں سے پالا تھا۔ فاطمہ نے اس کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن مزاج کے لحاظ سے وہ باپ بھی گئی تھی، ضدی اور تیز۔ فاطمہ حشمت علی کے سامنے ایسا کہتی تو دل کھول کے ہنستے اور سینہ تان کے خوشی کا اظہار کرتے کہ ان کی بیٹی ہے تو ان پہ ہی جائے گی نا۔ وہ شہر آتے تو عزیز کو اپنے پاس اپنے سینے پہ سلاتے تھے اور باپ کی موجودگی میں وہ ماں کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتی۔ دونوں باپ بیٹی کی خوب جمتی تھی۔ جتنے دن وہ شہر میں رہتے وہ کھل کے انجوائے کرتی اور حشمت علی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کی خوشیوں بھرے دنوں میں ان کی خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ کچن میں کام کرتے ہوئے اچانک فاطمہ کے دل میں درد اٹھا اور پھر ہمیشہ کے لیے دل کی حرکت بند ہوگی۔ 15 سالہ عزیز ماں کی اچانک ناگہانی موت پہ گمسم ہو کر رہ گئی۔ ان کے لیے زندگی میں سب سے بڑا ستون اس کی ماں تھی، اور اب وہی ستون مٹی کا ڈھیر ہو گیا تھا۔ حشمت علی خان نے اسے زندگی کی طرف لانے کی کوشش کی، لیکن اس کی چپ نہ ٹوٹی۔ اب حشمت علی اسے تنہا چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتے تھے۔ اتنے بڑے گھر میں ملازموں کے رحم و کرم پہ وہ کیسے رہ سکتی تھی؟ لہذا وہ اسے اپنے ساتھ حویلی لے آئے، لیکن حویلی میں اس کا وجود کسی کو بھی گوارا نہیں تھا۔ اس کے دونوں بھائی راغب علی اور جاذب علی اس کے قریب سے نفرت سے منہ موڑ کر گزر جاتے اور وہ دیکھتی رہ جاتی۔ اس کی بہن، اس کے دادی دادا، اس کے چچا اور پھوپھی، کسی نے بھی کبھی اس سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کی تھی، اور زہرا تو اس کے لیے سراپا نفرت تھی۔ وہ گزرتے گزرتے اسے 2-4 سنا بھی دیتی تھی۔ حشمت علی خان کو پتہ تھا عزیز کے ساتھ سب کا رویہ کیسا ہے، لیکن وہ سب کے ایسے رویے سے روک نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے بس اپنے بیٹوں اور بیٹی کو بلا کے سمجھایا کہ وہ عزیز کو دکھی نہ کیا کرے، وہ ان کی بہن ہے آخر۔ لیکن ان تینوں نے اسے بہن تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی ماں کی زبان بول رہے تھے۔ حشمت علی بے بس ہو گئے۔ پھر جیسے ہی عزیز کے میٹرک کا رزلٹ آیا، اس نے حشمت علی سے فرمائش کی کہ وہ اسے کالج میں ایڈمیشن لے دیں۔ انہوں نے اس کے پڑھنے پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، بس اعتراض تھا تو شہر میں رہنے کا، وہ کس کے پاس رہے گی۔ سو عزیز نے ہاسٹل کا آپشن سامنے رکھ دیا اور بالآخر وہ مان ہی گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہاں حویلی میں رہ کر بھی وہ حویلی والوں کے لیے کہ اذیت ناک رویے کا عذاب سہ رہی ہے۔ لہذا انہوں نے بیٹی کو آزاد زندگی جینے کا پروانہ سونپ دیا تھا، اور وہ تب سے اب تک ہاسٹل میں رہتی آ رہی تھی۔ پہلے کالج پھر یونیورسٹی، اس کی تعلیم کا سلسلہ جاری تھا۔ پہلے سیمسٹر پہ ٹاپ کرنے پر حشمت علی نے اسے گاڑی گفٹ کی تھی۔ وہ BS آنرز کی اسٹوڈنٹ تھی، پورے ڈپارٹمنٹ میں ذہین اور لائق سمجھی جاتی تھی، اور حشمت علی کو اس پہ فخر ہوتا، لیکن ان کے دوسرے بچے جل کے رہ جاتے تھے۔ سلام دادی، کیسی ہیں؟ عزیز حشمت علی خان کے ساتھ گاڑی سے اتر کر سیدھی دادی کے قریب آئی تھی، جو لان میں موڑے ڈالے بیٹھی زہرا کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہوں۔ انہوں نے بس سرسری سا اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، حالانکہ وہ 7 ماہ بعد حویلی آئی تھی۔ عزیز نے پلٹ کر حشمت علی خان کو ایک نظر دیکھا، انہوں نے اسے درگزر کرنے کا اشارہ دیا۔ سلام آنٹی۔ اس نے مروتاً زہرا کو بھی سلام کیا، حالانکہ وہ اسے دیکھ کر دوسری طرف منہ پھیر چکی تھیں۔ آؤ بیٹا اندر چلو، تھک گئی ہو، آرام کر لو۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر آگے بڑھ گئی، کیونکہ انہیں پتا تھا زہرا سلام کا جواب نہیں دے گی۔ بڑی آئی مہارانی، تھک گئی ہوگی۔ زہرا کو آگ چھونے لگی۔ اب یہ سلسلہ کب تک رہنا تھا؟ جب تک عزیز نے حویلی رہنا تھا۔ ارے زہرا، کیوں خون جلاتی ہے اپنا؟ 4 دن کے لیے آتی ہے، چلی جاتی ہے۔ دادی نے بہو کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ 4 دن بھی بہت ہوتے ہیں اماں۔ بڑا خان کی جتنی دیر یہ مخصوص یہاں رہتی ہے، اس کے آس پاس پھرتا ہے، اسی کی فکروں میں لگا رہتا ہے۔ ارے اس کی بیٹی ہے تو فکر تو کرے گا ہی۔ دادی کا بھی جواب نہیں تھا، کبھی بھی کسی کی طرف دار ہو جاتی تھیں۔ بیٹی تو خزینہ بھی ہے، اسے تو کبھی اتنا پیار نہیں کیا۔ پگلی خزینہ پاس جو رہتی ہے، اور بیچاری ہمیشہ شہر میں رہی ہے وہ۔ کیا ہوا ہے اماں صحیح؟ خزینہ قریب آ بیٹھی۔ تمہارے بابا جان کی چہیتی آئی ہے شہر سے۔ اوہ، پھر تو بڑی خاطرداریاں ہوں گی۔ خزینہ کے لہجے سے جلن نمایاں تھی۔ ہاں شروع ہو چکی ہیں، وہ دیکھ لو۔ انہوں نے ملازمہ کی طرف اشارہ کیا، جو گاڑی سے عزیز کا بیگ نکال کر اندر لے جا رہی تھی۔ واہ کیا قسمت پائی ہے، ماں نے بھی ہمارے سینے پہ مونگ تلتے ہوئے ٹھاٹھ سے زندگی گزاری، اور بیٹی بھی عیش کر رہی ہے، اور ایک ہم ہیں اس 4 دیواری میں بند۔ خزینہ کو اپنی زندگی پہ افسوس ہوا۔ بس بیٹا صبر کرو، اللہ صبر کا پھل ضرور دیتا ہے۔ زہرا نے بیٹی کو دلاسا دیا، اور دادی وہاں سے اٹھ کے اندر آ گئی۔ انہیں پتا تھا ان کا یہ دکھ بھرا ڈرامہ اب دیر تک چلے گا۔ عزیز باتھ روم سے باہر نکلی تو موبائل کی ٹیون پہ چونک گئی۔ اس کا موبائل بیڈ پہ رکھا تھا اور متواتر رنگ ہو رہی تھی۔ اس نے سیل اٹھا کر دیکھا، مکرم کالنگ۔ پڑھ کے وہ ہلکے سے مسکرائی۔ ہیلو، تولیہ سائڈ پہ رکھتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ کہاں تھی تم؟ کب سے فون کر رہا ہوں۔ مکرم کا انداز استحقاق بھرا تھا۔ شاور لے رہی تھی، اس نے مختصر بتایا۔ اوہ، میں سمجھا سیل کہیں چھوڑ گئی ہو۔ نہیں جناب، گاؤں آتے ہوئے میں سیل کیسے چھوڑ کر آ سکتی تھی؟ عزیز نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں سلجھانے کی کوشش کی۔ گاؤں؟ مکرم بری طرح چونکا، اور جواباً عزیز بھی ٹھٹک گئی، لیکن پھر جلدی سے سنبھلتے ہوئے بولی، جی جناب گاؤں، میرا آبائی گاؤں، بابا مجھے لینے گئے تھے، اس لیے ان کے ساتھ آنا پڑا، لیکن تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ مکرم کے انداز میں افسردگی اور شکوہ گھلا ہوا تھا۔ میں نے آپ کے نمبر پر ٹرائی کیا تھا، مگر آپ کا نمبر آف تھا۔ عزیز
मेरा नंबर ऑफ भी हो तो महज थोड़ी देर के लिए होता है। यकीनन मैं किसी मीटिंग में था, तुम बाद में तो बता सकती थी। रफ्ता रफ्ता मुकर्रम की आवाज़ पे अफसोस के साथ साथ उदासी का गुबार भी छा रहा था। बता देती तो आप क्या करते, मुझे रोक लेते? अजीज लापरवाही से कहती, गीले बालों समेत बेड पर नींद दराज हो गई। हाँ, मैं रोक लेता, क्योंकि हमें एक दूसरे से मिले हुए 3 दिन हो चुके हैं। उसकी बेकरारी हर लफ्ज़ हर अंदाज से याद थी। 3 दिन हो चुके हैं ना, 3 साल तो नहीं। अजीज सभी भी नॉर्मल थी। वो मुकर्रम की बेचैनियों से हिज उठा रही थी। तुम 3 साल कहती हो, मुझे तो 3 सदियां लग रही हैं। उसने जैसे अपनी बेकरारी का आलम बताया था और अजीज हकीकतन चुप हो गई। प्लीज़ तुम कल ही वापस आ जाओ। उसकी खामोशी पर वो मजीद बोला, इतनी जल्दी कैसे आ सकती हूँ? अजीज ने हैरत से कहा, कोई भी बहाना कर दो यार, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ प्लीज़। उफ मुकर्रम, आप पागल हो गए हैं। इतने माह बाद गाँव आई हूँ और एक रात गुजार के फिर शहर वापस आ जाओ, ये नहीं हो सकता। उसने इनकार कर दिया। अब खामोश होने की बारी उसकी थी और फिर 5-6 सेकंड खामोश रहने के बाद उसने चुपचाप फ़ोन भी बंद कर दिया। पहले तो अजीज़ को कोई एहसास न हुआ, मगर जब उसने कुछ भी कहे बगैर फ़ोन बंद किया तो उसे एहसास हुआ वो काफ़ी बेमरवती का मुजाहरा कर गई है। इसे इस तरह नहीं कहना चाहिए था, बल्कि नॉर्मल तरीके से समझाना चाहिए था। इस तरह तो वो अपने किए पे खुद ही पानी फेर देती। उसने जल्दी से नंबर डायल किया। दूसरी तरफ रिंग जा रही थी मगर रिसीव नहीं कर रहा था। मुकर्रम प्लीज़ कॉल रिसीव करो। उसने मैसेज लिखकर सेंड किया, तुमने जब आना हुआ आ जाना, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसका जवाब भी फ़ौरन आया था। लेकिन मुकर्रम, बस बाहर में गया मुकर्रम। वो बड़ी तेज़ी से मैसेजेस का जवाब दे रहा था। बाहर में नहीं, मेरे दिल में। जीस ने मुस्कुराते हुए लिखा और सेंड कर दिया। अगले 15 मिनट में मैसेज के बजाय उसकी कॉल आ गई। जीस के लबों की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। हेलो, वो आहिस्तगी से बोली। क्या कहा तुमने? वो जैसे उसकी ज़ुबान से सुनना चाहता था। जो आपने पढ़ा। वो अपनी मुस्कुराहट रोकने लगी। मैंने ठीक से नहीं पढ़ा, तुम दोबारा कहो। वो मचल रहा था। मैं दोबारा सेंड कर देती हूँ, अब ठीक से पढ़ लीजिए। वो शरारत से बोली। जीस, क्या चाहती हो? वो जिद होने लगा। आपको तंग करना चाहती हो? यार, मैं तो पहले ही तंग हूँ, और कितना करोगी? वो गहरी सांस खींचकर बोला, इतना कि आपके आसपास रहने वालों को भी पता चल जाए। वो दिलकशी से बोली, पता चल चुका है, सबको पता चल चुका है कि मुकर्रम अली खान आफरीदी किसी का दीवाना हुआ फिर रहा है। आगा जान मुझे खासी मशकूक नज़रों से देखते हैं। अरकम मुझसे छोटा है, मगर बातों बातों में वो भी मुझे छेड़ने की कोशिश करता है। अम्मा अलग मुझे करेती रहती हैं। सब जानने के लिए बेचैन है कि मुकर्रम खान को बेचैन करने वाली हस्ती कौन है। वो बेकरारी से बोल रहा था। तो आप बता देना वो हस्ती कौन है। जीस के अंदाज की लापरवाही हनूस थी। पहले उस हस्ती को तो बता दूं। ये भी ठीक है। वो अक्सर अनजान बनते हुए बोली। जीस, वाकई मेरे हाल दिल से अनजान हो या फिर अनजान बनने की कोशिश करती हो? मुकर्रम जैसे साफ साफ बात करने पे तुल गया था। क्या मतलब है आपका? मतलब तुम खुद समझती हो। तुम वापस आ जाओ, फिर बात करूंगा। उसने हतम फैसला करते हुए फ़ोन बंद कर दिया और अजीज बेसाख्ता हंस पड़ी। मतलब तो मैं वाकई खूब समझती हूँ, उसने कहते हुए हेयर ब्रश उठाया और बालों में फेरने लगी। सुबह अजीज की आंख अच्छे खासे शोर पे खुली थी। उसने एक लम्हे के लिए समझने की कोशिश की वो कहाँ पे है। फिर मिल जैसे अंधेरे में उसे बड़ा सा वसी कमरा, ऊंची छत और दीवार की लकड़ी की अलमारी नजर आई तो एहसास हुआ वो हवेली में है। और जैसे ही तमाम हिस्सियात बेदार हुई वैसे ही शोर की आवाज़ पे परेशानी भी जाग उठी। वो तेज़ी से बेड से नीचे उतरी और चप्पल पहन कर बाहर निकले। मैं कत्ल कर दूंगा खुर्शीद खान के बेटे को। वो जानबूझकर मेरे सामने है। उसे पता भी था कि मेरे सामने मेरा दुश्मन है। उसने मेरे बजाय उसकी साइड ली। अगर उसने उसी की तरफदारी करनी है तो हमसे क्यों ताल्लुकात बना रखे हैं? राघव अली खान ड्राइंग रूम के बीचों बीच खड़े धार रहे थे। जीस ने नासमझी वाले अंदाज में आंखें फैलाकर उनको देखा। वहाँ तकरीबन हवेली के सभी अफराद मौजूद थे और सभी के चेहरे पे परेशानी थी। पागल मत बनो रागिब खान, तुम्हारी दुश्मनी बादल खान से है। खुर्शीद खान के बेटे से दुश्मनी क्यों मोल रहे हो? हशमत अली खान ने उसे टोका, मगर राघव के सर पे गुस्से की आग सवार थी। ये मेरी अना का सवाल है बाबा जान। अगर उनको कत्ल ना किया तो खुद कत्ल हो जाऊंगा। मैं उनको छोड़ भी दूं तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। राघव खान वाकई सच कह रहे थे, लेकिन हशमत अली खान को ये सच मंजूर नहीं था। हम सुलह सफाई करवा देंगे तुम लोगों की। ये तो फिर बेगैरती वाली बात हुई ना। राघव खान किसी तौर पर मारने को तैयार ना थे तो हम तुम्हारी गैरत की भेंट किसी की जिंदगी कैसे चढ़ा दे? जिनकी जिंदगी है ये उनको सोचना चाहिए था। गुलबाज ने अच्छा नहीं किया मेरे मुकाबिल आकर। रागिब अली खान गुस्से से फनकार रहा था और अजीज उसकी इस कदर से फाकी पे झुर्झुरी लेकर अफसोस से सर झटकती वापस कमरे में आ गई। ऐसे हंगामे तो यहाँ आए रोज होते थे। ज्यादा हाथ रागिब अली खान का ही होता। हालांकि हशमत अली खान ने उनको नकेल डालने के लिए उनकी शादी भी नौजवानी में ही कर दी थी। अब उनकी 5 साल की बेटी भी थी, मगर फिर भी उनके अंदाज़ो अतवार और मिजाज नहीं बदला था, जिसपे हशमत अली खान हमेशा ही खाइफ रहते थे। वो हर किसी से दुश्मनियाँ नहीं पाल सकते थे, लेकिन रागिब अली खान बाप की बात ज़रा कम ही सुनते थे।
سر آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، اس کی سیکرٹری نے انٹرکام سے اطلاع دی۔ کون ہے؟ وہ کافی مصروف تھا۔ سر وہ نام نہیں بتا رہی۔ اوکے اندر بھیج دے۔ پہلے تو وہ چونکا، پھر سرسری سا کہہ کے ریسیور رکھ دیا۔ السلام علیکم۔ زیس گلاس ڈور کھول کر دبیز کارپیٹ پہ بنا ہٹ پیدا کیے آہستگی سے چلتی یعنی اس کی ٹیبل کے ساتھ پاس پہنچ گئی اور زیس کی آواز پہ مکرم کے ہاتھ سے پین چھوٹ گیا۔ زیس تم یہاں؟ وہ ہماری خوشی کی یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں میں یہاں نہیں آ سکتی؟ اس نے مکرم کی انگ انگ سے پھوٹتی خوشی کو محسوس کر کے بھی خود کو انجان ظاہر کیا۔ آ سکتی ہو یار، آ سکتی ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم خود میرے آفس آئی ہو۔ وہ واقعی بے پناہ خوش تھا۔ بیٹھنے کو نہیں کہو گے؟ تمہارا اپنا آفس ہے، جہاں جی چاہے بیٹھو۔ اس نے چاروں طرف اشارہ کیا۔ زیز اس کا کمرہ گھوم کر دیکھنے لگی، نظروں میں ستائش تھی۔ پسند آیا اپنا آفس؟ وہ اس کے قریب چلایا۔ بہت زیادہ، بہت اعلیٰ ذوق ہے آپ کا، اس نے سراہا۔ وہ تو میں جانتا ہوں، اس نے زیز کے چہرے کو نظروں کی زد میں رکھتے ہوئے کہا۔ کیا جانتے ہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، تم آؤ بیٹھو یہاں۔ اس نے پہلی بار جسارت کی اور زیز کا ہاتھ تھام لیا۔ زیز اس کے لمس سے اندر ہی اندر کنفیوز ہو کر رہ گئی تھی۔ مکرم خان افریدی نے اسے اپنی چیئر پہ بٹھا کر بہت ہی وارفتگی سے اسے دیکھا تھا۔ اب حکم کیجیے میڈم، آپ کا کیسے یہاں آنا ہوا؟ آپ تو گاؤں گئی ہوئی تھی۔ مکرم نے ٹیبل کی دوسری طرف رکھی چیئرز میں سے ایک چیئر پہ بیٹھتے ہوئے استفسار کیا۔ میں گاؤں گئی ہوئی تھی اور میرا ایک دوست بہت خفا ہو رہا تھا، وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا، سو میں اپنا بیگ ہاسٹل چھوڑ کر سیدھی اس سے ملنے چلی آئی ہوں۔ اس نے چیئر کو گھماتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ گویا دوست کچھ خاص ہی ہے؟ کچھ خاص نہیں، بہت خاص ہے۔ وہ اس کی بات کی تردید کرتے ہوئے تیزی سے بولی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر زیز کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ ایک ہاتھ ٹیبل پہ اور ایک ہاتھ زیز کی کرسی پہ کی بیگ پہ جما کر اس کے قریب جھکایا تھا اور زیز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا تھا، اور پہلی بار اتنی ملاقاتوں میں پہلی بار ایسا ہوا کہ زیز کا دل دھڑکا اور پلکوں میں لرزش آ گئی تھی۔ ان دو چیزوں نے اسے پل میں کمزور کر دیا۔ اس کی جھکی پلکوں پہ مکرم کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ زیز نے آج تک اس کے سامنے نظریں نہیں جھکائی تھی، اور آج اگر جھکائی تھی تو یقیناً کوئی بات تھی۔ زیز ہوں کہہ دوں؟ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ وہی جو تم سے کہا نہیں جا رہا، وہ جیسے سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ خود سے اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم کیا جانو زیز، ساری باتیں ایسی ہی تو ہیں، کبھی تم رک جاتی ہو، کبھی میں ٹھہر جاتا ہوں، مگر آج مجھے لگتا ہے مجھے سب کہہ دینا چاہیے۔ آج تم خود میرے پاس آئی ہو، آج مجھے تم کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا چاہیے۔ آج میں تمہارا دامن اپنے اظہار سے، اپنی محبت سے بھر دینا چاہتا ہوں۔ آج میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تم میری زیز ہو، میری زندگی، میری محبت، میری ساتھی۔ اس نے گھمبیر آواز میں کہتے ہوئے زیز کے دل میں ہلچل مچا کے رکھ دی تھی۔ اس کے سینے میں طوفان برپا ہونے لگے۔ زیز اندر ہی اندر لرز اٹھی۔ اسے لگا اس کا دل کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا ہے۔ اسے اپنا آپ سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا۔ اسے خود پتہ نہ چل سکا کہ اس کی ایسی کیفیت مکرم خان کی قربت سے ہوئی ہے یا اظہار محبت سے۔ مکرم آپ، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ زیز تم سے میری محبت کا اب یہ عالم ہے کہ میں ایک دن ایک پل بھی تمہارے بغیر بہت مشکل سے گزار رہا ہوں۔ تمہارے بغیر رہنا ناممکن ہو چکا ہے میرے لیے۔ مکرم سب کچھ کہتا چلا گیا اور زیز سے مزید ٹھہرنا مشکل ہو گیا، مگر وہ اتنا قریب جھکا ہوا تھا کہ وہ اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن بھلا ہوا اس کی سیکرٹری کا۔ وہ دروازہ نوک کر کے اندر چلی گئی۔ میں آئی کم ان سر؟ وہ اندر داخل ہو کر اجازت طلب کر رہی تھی۔ مکرم فوراً سیدھا ہو گیا۔ یس، اس نے اجازت دی۔ سیکرٹری اپنے باس کی سیٹ پر اس لڑکی کو بیٹھے دیکھ کر عجیب زوبانی نظروں سے دیکھنے لگی، اور ساتھ ہی اسے اس لڑکی کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو گیا۔ مکرم نے فائل پہ سائن کرنے کے بعد سیکرٹری کو جانے کا اشارہ کیا اور زیز کی سمت متوجہ ہوا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ لنچ کرو گی؟ وہ گھڑی دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے جانا ہے۔ وہ کچھ نروس ہو رہی تھی۔ میں نے تمہارے لیے ایک تحفہ خریدا ہے، میں نے سوچا آج سے زیادہ بہتر دن تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اس نے کہتے ہوئے جھک کر ٹیبل کے درمیانی دراز کھولی اور ایک بلیو کلر کی مخملی ڈبلیاں نکالی۔ ڈبیا کھول کر ایک نہایت نازک خوبصورت سی چین نکال لی۔ چین بہت نفیس اور باریک تھی، دیکھنے میں اتنی خاص نہ لگتی، لیکن اس کے درمیان سجا چھوٹا سا ڈائمنڈ اسے بہت خاص اور خوبصورت بنا رہا تھا۔ اس ڈائمنڈ کی ڈیزائننگ بھی بہت خوبصورت تھی۔ زیز اتنا قیمتی گفٹ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے روکنا چاہا تو وہ بولا، تم بس خاموش رہو۔ اس نے سامنے اشارہ کیا اور چین کی ہک کھول کر اس کی گردن میں پہنا دیا۔ پلیز مکرم، میں نے کہا نا تم چپ رہو۔ اس نے زیز کو روک دیا اور اس کی گردن میں سجی چین دیکھنے لگا، جس کی قیمت اس کی نظر میں اور بھی بڑھ گئی تھی۔ لیکن اگر تم گفٹ کا بدلہ دینا چاہتی ہو تو دے دینا، میں تمہاری طرف سے گفٹ کا منتظر رہوں گا۔ اس نے زیز کی مشکل حل کی، لیکن زیز چپ سی ہو گئی تھی۔ ارے واہ، اتنا قیمتی گفٹ! سحرش اور رامین کے منہ میں پانی آ گیا، جبکہ ثانیہ کافی سنجیدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا اس نے تمہیں پرپوز کیا ہے؟ ثانیہ کا سوال ہمیشہ کی طرح تیکھا ہی تھا۔
پر کو پرپوز کرنے میں کوئی کسر رہ گئی ہے کیا؟ سہرش نے خفگی سے کہا، کسر تو رہ ہی جاتی ہے محترمہ سہرش صاحبہ، اس نے محض ایک قیمتی گفٹ دیا ہے، چند خوبصورت خواب دکھائے ہیں، لیکن شادی کے لیے ہرگز نہیں کہا۔ پرپوز کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اگر وہ کر بھی تھی تو زیس کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اس نے اسے پرپوز کیا ہے؟ ہم کیسے یقین کر لیں؟ یہ شرط ہارنے کے خیال سے جھوٹ بھی تو بول سکتی ہے۔ ثانیہ طنز و مسخر سے کہہ رہی تھی۔ زیس اسے بڑی کاٹدار نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس بات سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا چاہتی ہو تم؟ وہ چبا کر بولی، میں چاہتی ہوں مکرم خان افریدی اگر تم سے اظہار محبت کرتا ہے یا پھر تمہیں پرپوز کرتا ہے تو ہمارے سامنے کرے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ تمہیں کس حد تک چاہتا ہے اور تم اسے اپنے جال میں پھنسانے میں کس حد تک کامیاب ہو گئی ہو۔ ثانیہ کافی چرانے والے انداز میں بولی تھی۔ زیس نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا۔ وہ پہلے ہی مکرم کے حوالے سے تھوڑی پریشان ہو رہی تھی، اوپر سے ثانیہ کی باتیں سلجھا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سوچ میں پڑ گئی ہو؟ ٹھیک ہے، وہ سب کے سامنے ہی مجھے پرپوز کرے گا۔ زیس فیصلہ سنا کر وہاں سے اٹھ گئی اور سہرش ہکا بکا رہ گئی۔ وہ کسی انسان کی عزت نفس اس طرح مجروح کرنے کے حق میں ہرگز نہیں تھے۔ اس نے ثانیہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور زیس کے پیچھے آ گئی۔ زیس، یہ سب کیا ہے؟ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ تم جانتی ہو ایسا کرنا اس آدمی کی بے عزتی کرنے کے برابر ہوگا۔ ہاں جانتی ہوں۔ زیس کا لہجہ بوجھل تھا۔ پھر بھی ایسا کر رہی ہو؟ سہرش کو حیرت ہوئی۔ تو پھر اور کیا کروں؟ جب اتنا کچھ کر لیا ہے تو یہ سب تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے طنزیہ انداز میں سر جھٹکا۔ لیکن زیس، یہ ایک انتہائی قدم ہے۔ جانتی ہوں، میں بعد میں اس سے معافی مانگ لوں گی۔ وہ واقعی بہت اچھا انسان ہے۔ وہ جس کا بھی شوہر بنے گا اس کی بیوی خود پہ رشک کرے گی۔ بہت ہی خوش قسمت ہوگی وہ لڑکی جو اس کی بیوی بنے گی۔ کہتے کہتے اس کا لہجہ بھر آیا تھا۔ اس نے مکرم کے لیے اپنے دل میں آج تک محبت کا جذبہ محسوس نہیں کیا تھا اور وہ اس سارے کھیل معاملے کو ہمیشہ کھیل اور ناٹک سمجھ کر کرتی رہی تھی۔ لیکن کھیلتے کھیلتے جس طرح کھلونوں سے انسیت ہو جاتی ہے، اس طرح اسے مکرم سے بھی انسیت اور اپنائیت ہو گئی تھی۔ وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی اسے توڑنا چاہتی تھی، مگر یہ اس کی مجبوری تھی۔ اس کو توڑے بغیر اور چھوڑے بغیر گزارا بھی نہیں تھا۔ جو غلطیاں یہ سوچ کر کی جائیں کہ بعد میں ان کی معافی مانگ لیں گے، ان غلطیوں کو کبھی معافی نہیں ملتی۔ زیس، پلیز ایک بار پھر سوچ لینا، سہرش اسے سمجھا رہی تھی۔ سہرش، میں مکرم خان کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی، مگر پھر بھی یہ ٹھیس اسے ضرور لگے گی۔ آج نہیں تو کل ایسا ہو کر ہی رہے گا، کیونکہ ہم ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس کا قبیلہ ہم سے الگ ہے، ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ایک عارضی رشتہ تھا، ایک ڈرامہ تھا جو میں نے نبھایا، لیکن ایسا ہمیشہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ میرے باپ اور بھائیوں کو پتہ چل جائے تو جیتے جی مار ڈالیں مجھے۔ زیس بے بسی کے مقام پہ کھڑی تھی۔ سہرش خاموش ہو گئی۔ انہی چیزوں کا تو ڈر تھا جو آج سامنے آ رہی تھی۔ زیس لب بھینچی ہوئی جا کر کمرے میں لیٹ گئی۔ آج مکرم خان افریدی کا برتھ ڈے تھا۔ رات 12 بجے ہی اسے سب نے وش کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلی کال خان صاحب کی اور دوسری ارکم کی تھی۔ باقی کزنز اور جاننے والے فرینڈز نے اسے میسیجز اور کالز کی تھی، لیکن جس کا اسے انتظار تھا اس نے تو کوئی مس کال بھی نہیں دی۔ وہ رات 12 بجے سے لگاتار انتظار کر رہا تھا اور انتظار کے لمحات بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تشویش اور پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ زیز اس کی برتھ ڈے بھول جائے اور اسے وش نہ کرے؟ وہ صبح تک انتظار میں رہا اور پھر پریشان ہوتے ہوئے اس نے زیز کا نمبر سرچ کیا۔ ابھی اس نمبر پہ یس کا بٹن دبانے ہی والا تھا کہ ملازم اندر داخل ہوا۔ صاحب، آپ کو کوئی باہر بلا رہا ہے۔ کون ہے؟ پتہ نہیں صاحب، چوکیدار نے انٹر کام پہ اطلاع دی ہے۔ ملازم نے لا علمی ظاہر کی۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں۔ وہ سر ہلا کر باہر گیٹ پہ آ گیا۔ باہر کوریئر سروس کا نمائندہ کھڑا تھا۔ اس نے مکرم سے سائن کروانے کے بعد گفٹ اس کے حوالے کیا۔ مکرم حیران ہوتا گیٹ سے اندر آ گیا۔ خوبصورت سرخ گلابوں کا بوکے اور سرخی گلاب کے پھولوں سے سجا برتھ ڈے کارڈ تھا اور کارڈ پہ زیز کا نام پڑھ کر مکرم کے ہونٹوں کی اطمینان بھری مسکراہٹ چھو گئی۔ بوکے اور کارڈ کے ساتھ ایک پیکنگ شدہ گفٹ بھی تھا۔ وہ دیکھتا ہوا اندر کمرے میں آ گیا۔ اس نے گفٹ کھول کر دیکھا، سلور ڈائل اور سلور چین والی انتہائی قیمتی گھڑی مکرم کی ستائشی نظروں کا مرکز تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ گھڑی ہمیشہ آپ کے بازو پہ سجی رہی اور آپ جب اسے دیکھو آپ کو میری یاد آئے۔ گھڑی کے کیس میں اس نے ایک چٹ پہ پیغام بھی لکھ کر بھیجا تھا۔ مکرم کی خوشی مزید بھر گئی۔ اس نے آج نہا کر تیار ہونے کے بعد وہی گھڑی پہنی تھی۔ پھر زیز کو میسج لکھا، تم تیار رہو، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، آج کا دن ہم ساتھ گزاریں گے۔ اسے میسج سینڈ کرنے کے بعد وہ ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ وہ بھی ناشتہ کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ آغا جان کی کال آ گئی۔ کیسے ہو میری جان؟ بالکل فٹ۔ میری بہو کیسی ہے؟ ان کے لہجے میں محبت تھی۔ وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب سے ایک ہفتے قبل وہ جھجکتے ہوئے تمام تفصیلیں ان کے گوش گزار کر چکا تھا۔ بیٹا اس سے بات کرو، اس کے گھر جاؤ یا پھر ہمیں بتاؤ، ہم خود جائیں۔ دیر کس بات کی ہے بھلا؟ وہ مکرم کو بات آگے بڑھانے پر رکسا رہے تھے۔ جی میرا بھی یہی ارادہ ہے، میں آج ہی اس سے بات کرتا ہوں۔ اس نے حامی بھری۔ کیا آج تم گاؤں نہیں آ سکتے؟
خان صاحب نے وہ بات کہی جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے فون کیا تھا۔ کیوں خیریت؟ وہ متفکر ہوا۔ ہاں صاحب خیریت، بس تم سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے۔ انہوں نے کہہ ہی دیا۔ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ پنچایت میں جانا ہے، تیار ہو رہا ہوں۔ ٹھیک ہے پھر آپ جائیں، میں جب آیا آپ کو فون پہ بتا دوں گا۔ اس نے انہیں خدا حافظ کہا اور فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عزیز کا ہاسٹل پہنچا تو عزیز اپنی فرینڈ کے ساتھ ویٹنگ روم سے نکل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ پانچوں ہی رک گئی۔ السلام علیکم، اس نے ایک ساتھ سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آئیے نا، آپ رک کیوں گئے؟ عزیز کافی سنجیدہ لگ رہی تھی۔ سہرش اندر سے گھبرا رہی تھی۔ کیسی ہیں آپ سب؟ وہ عزیز کو چھوڑ کے اس کی فرینڈ سے حال احوال پوچھنے لگا۔ جواباً ثانیہ نے ہی لب کشائی کی۔ ہم سب تو ٹھیک ہیں، لیکن عزیز آج ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ثانیہ نے زومانی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ وہ سبھی اس وقت ویٹنگ روم میں موجود تھے۔ مکرم اسے اور اس کی فرینڈ کو دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ عزیز نظر جھکائے ہوئی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ دیکھیے مکرم صاحب، اس طرح روز روز کا ملنا ٹھیک نہیں ہے نا۔ اب تو ہاسٹل کی لڑکیاں بھی طرح طرح کی باتیں کرنے لگی ہیں۔ ثانیہ کی بات پہ مکرم چونک گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ارے آپ اتنے بچے بھی نہیں ہیں، میرا مطلب نہ سمجھ سکے۔ بغیر کسی رشتے کے، بغیر کسی تعلق کے ملنا ملانا کیا ٹھیک سمجھا جاتا ہے؟ ثانیہ نے خفگی دکھائی۔ کیا محبت کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں ہے؟ وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ ارمین، نمچا اور سہرش نے بیک وقت ثانیہ کو دیکھا، جو مکرم کے اعتراف محبت پہ ذرا سا رکی تھی۔ یہاں محبت کو کون مانتا ہے جب تک کوئی مضبوط رشتہ نہ ہو؟ ثانیہ ڈٹی ہوئی تھی۔ جب میں عزیز کو اپنی بیوی بنا کے دلہن کے روپ میں ساتھ لے جاؤں گا تب تو سب مانیں گے نا۔ اب کی بار ثانیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ مکرم ٹول سے کام لے گا، لیکن وہ تو عزیز، میں آپ سے آج یہی بات کرنے آیا تھا۔ مجھے آغا جان نے بھی یہی کہا ہے۔ میں آپ کے والدین سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بتائیں کہ آپ کو میرا ساتھ قبول ہے؟ مکرم خان افریدی نے سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے پسپوز کر ڈالا، اور جہاں عزیز کے دل میں اس کے اقرار پر ٹھنڈک اور اپنی جیت کی خوشی فوار بن کر برسی تھی، وہیں دکھ کی لہر بھی اٹھنا شروع ہو گئی۔ عزیز بولے نا، میں آغا جان اور اماں جان کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ اس سے بولنے پہ اصرار کر رہا تھا، جبکہ وہ چپ کی تھی۔ کیا بات ہے، آپ چپ کیوں ہیں مکرم؟ آپ وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھول ہی رہی تھی کہ مکرم کا سیل بجنے لگا۔ مکرم سیل پہ نمبر دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ اس کے چچا جان کا نمبر تھا۔ وہ کبھی بھی یوں ہی فون نہیں کرتے تھے۔ اچھا عزیز، میں کل تمہارا جواب سننے آؤں گا۔ وہ کال ریسیو کرتے ہوئے باہر نکل آیا۔ اس کے پیچھے ان سب کی ہلڑ بازی شروع ہو گئی۔ ثانیہ وغیرہ نے باقاعدہ پلاننگ سے مکرم سے اس طرح کی بات کی تھی کہ اگر وہ پرپوز کرنا چاہتا ہوا بھی تو بھی کر دے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ پلاننگ کامیاب ٹھہری تھی۔ اب بولو محترمہ، عزیز تو اپنی شرط جیت گئی، اب تم کیا کرو گی؟ مکرم فون کال سن کر بے حد پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً ہی گاؤں جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ عزیز کو یہی بتانے دوبارہ ویٹنگ روم میں آیا تھا کہ ایک لڑکی کی آواز پہ قدم ٹھٹک کے رک گئے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مکرم خان اتنا دل پھینگ قسم کا آدمی ہوگا۔ میں نے تو اس کی پرسنالٹی دیکھ کر شرط لگائی تھی کہ عزیز چاہے کچھ بھی کر لے مگر وہ قابو نہیں آئے گا، لیکن وہ تو خیر سے دل ہاتھ پہ لیے پھر رہا تھا۔ فوراً ہی نذرانہ دینے پہنچ گیا اور 10,000 کی شرط میں ہار گئی۔ اس کا تو کچھ نہیں کیا۔ ثانیہ تل ملاتے ہوئے کفے افسوس مل رہی تھی۔ ارے اس کا کیوں نہیں گیا؟ اس کا دل گیا، اس کا اظہار محبت گیا، اس کا پرپوزل گیا، سب کچھ تو اس بیچارے کا گیا ہے۔ بس عزیز کا کچھ نہیں گیا، صرف دو لوگوں کو نقصان ہوا، مکرم خان کا دل اور ثانیہ بی بی کا 10,000۔ فائدے میں تو عزیز رہی ہے، دل بھی لے رہی ہے اور 10,000 کیش بھی۔ ارمین نے سارا حساب کتاب کیا اور ویٹنگ روم کے باہر کھڑا مکرم جیسے سناٹے میں آ گیا۔ اسے اپنی سماعتیں مفلوج ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ عزیز نے اس کے ساتھ کھیل کھیلا، اس کے ساتھ ڈرامہ کیا، اسے بے وقوف بنایا، وہ بھی محض ایک شرٹ کی خاطر۔ 10,000 کیش کی شرٹ۔ وہ اس کے جذبات سے کھل گئی تھی، رون گئی تھی سب کچھ۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ اسے اپنی ذات کی توہین اور اپنے دل کے پرخچے اڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے دل و دماغ کسی طوفان کی زد میں تھے۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، کیسا ری ایکشن دے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتا، اس کا موبائل ایک بار پھر بجتا۔ وہ ایک غضبناک نظر ویٹنگ ایریا پہ ڈالتا، یک دم لب بھینچتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ ویٹنگ روم سے ان لوگوں کی آوازیں بھی تک آ رہی تھیں۔ مکرم خان نے گاڑی بہت غصے کے عالم میں نکالی تھی۔ اسے اس وقت گاؤں نہ پہنچنا ہوتا تو یقیناً وہ کوئی ری ایکشن دیتا، مگر اس وقت اسے گاؤں پہنچنے کی جلدی تھی، جہاں بقول چچا سائی کے پنچایت میں جھگڑا ہو گیا تھا اور آغا جان اس جھگڑے میں زخمی ہو گئے تھے۔ زیادہ پریشانی والی بات تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی مکرم انتہائی پریشان تھا۔ اس کا سفر کٹ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ جلد از جلد گاؤں پہنچنا چاہتا تھا اور اسی کشمکش کے عالم میں وہ بہت جلد عزیز والا معاملہ ذہن سے محو کر بیٹھا اور ایک بار پھر سپیڈ بڑھا دی۔ وہ بھی راستے میں ہی تھا جب چچا سائی کی کال آئی۔ تم پشاور آ جاؤ، گاؤں مت جانا، آغا جان ہاسپٹل میں ہے۔ چچا سائی، آپ بتاتے کیوں نہیں، کیا بات ہے؟ آغا جان تو ٹھیک ہے، وہ مزید ضبط نہیں کر سکا، آ کر خود دیکھ لو، ہم میں ہمت نہیں۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ آغا جان، میں آ گیا ہوں، آپ سے ملنے، آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے، پلیز آغا جان آنکھیں کھولے، مجھے دیکھیں، میں آپ کا مکرم۔
آپ کا بیٹا خدا کے لیے مجھے دیکھے، میری آواز سنے۔ وہ ان کے بے جان وجود سے لپٹا رو رہا تھا، انہیں پکار رہا تھا، مکرم حوصلہ کرو، موت تو ایک دن سب کو آنی ہے۔ سردار خورشید خان نے آگے بڑھ کے اسے پیچھے ہٹانا چاہا۔ وہ میرا انتظار کرتے چلے گئے اور وہ مجھ سے ملے بغیر چلے گئے۔ میں اپنے بابا سے مل بھی نہ سکا، ان سے کچھ کہہ بھی نہ سکا۔ وہ روتے ہوئے پاگل لگا ہو رہا تھا۔ مکرم پیچھے ہٹو، گھر بھی جانا ہے۔ چچا جان بھی آگے بڑھ آئے، مگر وہ ان کے قریب سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے 2-3 لوگوں نے اسے پیچھے کھینچا اور ڈیڈ باڈی ایمبولینس تک پہنچائی گئی۔ اب ان لوگوں کو حویلی جانا تھا۔ کچھ لوگ سردار خورشید خان کے بیٹے گلباز خان کے پاس ٹھہر گئے۔ اسے بھی گولیاں لگی ہوئی تھیں، وہ ICU میں تھا، اس کی حالت بھی خاصی تشویشناک تھی۔ عزیز پچھلے 5 دنوں سے تشویش کا شکار تھی۔ وہ مسلسل مکرم خان کے نمبر پر ٹرائی کر رہی تھی، مگر اس کا نمبر مسلسل آف تھا۔ عزیز کی پریشانی پہ سہرش نے اسے ٹوکا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اسے کانٹیکٹ کر کے؟ وہ اگر خود ہی پیچھا چھوڑ گیا ہے تو شکر ادا کرو، تمہاری شرط تو پوری ہوگی نا۔ لیکن سہرش، وہ اس طرح غائب ہونے والا نہیں تھا۔ اگر وہ کہیں گیا ہے تو مجھے بتا کر کیوں نہیں گیا؟ شرط کی بات تو ہمارے درمیان تھی، اسے تو پتہ نہیں تھا۔ عزیز جھنجھلائی۔ وہ سہرش وغیرہ کو اپنے اندر کا حال نہیں بتا سکتی تھی۔ ان سے کیسے کہہ دیتی کہ اسے مکرم خان کے لیے فکر ہو رہی ہے۔ پھر ایک دن وہ گاڑی لے کر اس کے گھر چلی گئی، لیکن گیٹ پہ تالا دیکھ کر اس کے طوطے اڑ گئے۔ آخر مکرم خان کہاں چلا گیا؟ وہ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مار کر سوچنے لگی، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آفس گئی تو پتہ چلا وہ لوگ بھی لا علم ہیں۔ وہ اتنے دنوں سے بغیر بتائے غائب تھا۔ وہ ایسا لاپرواہ انسان تو نہیں ہے، کہاں پھنس گیا ہے آخر؟ وہ سوچ سوچ کے پاگل ہو رہی تھی۔ نواب خان افریدی کا قتل تم نے کیا ہے اور خون بہا بھی تم ہی دو گے۔ مجھے اپنے کسی بھی کام میں شامل مت سمجھو، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ حشمت علی خان غصے اور تلخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلند آواز میں بولے۔ راغب علی پریشان حال کھڑے تھے۔ بابا، خزینہ کی منگنی ہو چکی ہے اور زرمینہ تو ابھی 5 سال کی ہے، میں کیسے اسے خون بہاوے دے دوں؟ راغب علی بے بسی کی انتہا پہ تھے، کیونکہ بات اپنی بیٹی پہ آ رہی تھی، لیکن دوسری طرف حشمت علی خان تھے، وہ بھی بات کا مفہوم سمجھ کر طرف اٹھے، کیونکہ بات ان کی بیٹی پہ آ رہی تھی۔ خبردار راغب علی خان، زبان کھینچ لوں گا اگر تم نے میری بیٹی کا نام کسی غلط فیصلے میں لیا تو۔ وہ بھڑک اٹھے تھے، لیکن بابا اس طرح تو چاہے کچھ بھی ہوتا رہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تمہاری بیٹی خون بہا میں جائے یا پھر بدلے میں تمہیں قتل کر دیا جائے، میری بلا سے میری عزیز پہ بری نظر مت ڈالنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حشمت علی خان کسی طور مارنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ باپ کے مقابل ڈٹے ہوئے تھے، حالانکہ ان کا رشتہ باپ اور بیٹی کا تھا، لیکن اس وقت وہ صرف اپنی بیٹی کے باپ تھے، اپنی بیٹی کے باپ تھے۔ راغب علی خان کی بیٹی حشمت علی خان کی کیا لگتی ہے؟ وہ یہ رشتہ نظر انداز کر چکے تھے، اور حشمت علی خان کی بیٹی راغب علی کی کیا لگتی ہے؟ وہ بھی اس رشتے کو بھول بیٹھے تھے۔ ان کو پوتی کا احساس نہیں تھا اور اس کو بہن کی فکر نہیں تھی، دونوں طرف اپنی اولاد کی فکر تھی۔ آپ نے اسے بیانہ بھی تو ہے۔ زہرا نے مداخلت کی۔ تم چپ رہو زہرا خاتون، یہ میری بیٹی کا معاملہ ہے، تمہاری بیٹی کا نہیں۔ وہ بفر گئے تھے۔ میری بیٹی میرے لیے کیا ہے یہ میں جانتا ہوں، تم سب کے لیے تو وہ ایک عام سی لڑکی ہے، جس کا وجود بھی تم کو حویلی میں گوارا نہیں ہوتا، جس کے سلام کا جواب دینا بھی تم توہین سمجھتی ہو۔ حشمت علی خان سارے حساب باق کر رہے تھے۔ وہاں موجود تمام افراد چپ ہو گئے، ان کے سامنے کسی کی بھی دال نہیں گل رہی تھی۔ حشمت علی خان عزیز کی طرف سے اتنے پریشان اور غیر مطمئن ہو گئے کہ انہوں نے اسے گاڑی بھیج کر اپنے پاس حویلی بلا لیا تھا۔ وہ خود اتنے دنوں سے پریشان تھی، اوپر سے بابا کی طبیعت خرابی کا سن کر رہ نہ سکی، فوراً ہی گاؤں آ گئی۔ پہلی بار اسے حویلی میں سبھی پریشان اور متفکر سے نظر آئے، ورنہ وہ جب بھی یہاں جاتی سب شہروں پہ نفرت، حقارت، بیگانگی اور غصے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ خیریت بابا؟ کیا بات ہے؟ سبھی پریشان لگتے ہیں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ان کے کمرے میں ان کے پاس بیڈ پہ بیٹھی ان کے کندھے پہ سر رکھے ہوئے تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس راغب کا کچھ لوگوں کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے، وہ آج کل اسی میں الجھا ہوا ہے، انہوں نے سرسری سا بتایا۔ او اچھا، میں سمجھی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے سب کو۔ عزیز نے بھی اس بات کو کافی سرسری لیا تھا، لیکن جب عشاء کی نماز کے بعد وہ بابا کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو زہرا تو ان کے کمرے کے سامنے اس کے قدم ٹھٹک گئے، کیونکہ اندر سے آنے والی خزینہ کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ وہ کبھی نہیں مانے گی، جب ہمارے سگے باپ کو بیٹے اور پوتی کی فکر نہیں تو وہ بھلا کیسے مان سکتی ہے؟ وہ تو ہے ہی ستیلی۔ خزینہ کا لہجہ طنز اور حقارت لیے ہوئے تھا۔ عزیز متجسس ہو گئی، کیا ہی بات کیا ہے جس میں میرے ماننے کی بحث چھڑی ہوئی ہے؟ وہ دروازے کے تھوڑا اور قریب آ گئی۔ حالانکہ دوسروں کی باتیں سننا ایک غیر اخلاقی حرکت تھی، لیکن اپنے ذکر پہ وہ یہ غیر اخلاقی حرکت کرنے پہ بھی مجبور ہو گئی۔ لیکن مجھے ایک بار اس سے بات تو کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے اسے کچھ احساس ہو جائے۔ اگر وہ نہ مانی تو پھر یا تو زمین کو خون بہا میں جانا پڑے گا یا پھر مجھے اپنا پیش کرنا ہوگا۔ یہ آواز راغب علی خان کی تھی، جسے سن کر عزیز کے قدموں تلے سے زمین سے رک گئی۔ خون بہا؟ وہ زیر لب دہرا کے رہ گئی۔ لیکن مجھے پتہ ہے وہ اگر مان بھی گئی تو تمہارے بابا نہیں مانیں گے، وہ تم لوگوں کو اتنا نہیں چاہتے جتنا اس منحوس کو چاہتے ہیں۔
اور وہ ہمیشہ اسے سینے سے لگا کر ہی رکھیں گے۔ آخر ان کی محبوبہ کی اولاد ہے وہ۔ یہ زہر خند لہجہ اور آواز زہرہ خاتون کی تھی۔ عزیز کو اپنا آپ کھڑے کھڑے سب کے لیے عذاب لگنے لگا۔ وہ دبے پاؤں وہاں سے ہٹ گئی، لیکن اپنے کمرے میں آ کر اس کے آنسوؤں کو راستہ مل گیا۔ تمام رات اس نے آنکھوں میں گزار دی اور صبح ہوتے ہی اس نے اپنی سہیلیوں کو میسج لکھ کر سینڈ کرنا شروع کر دیے تھے، اور ایک میسج اس نے مکرم خان کے نمبر پہ سینڈ کیا اور ساتھ ہی موبائل آف کر دیا تھا۔ مکرم خان افریدی نے ایک بار فیصلہ کیا کہ وہ خون بہا نہیں لے گا، لیکن اس کے فیصلے پہ کئی لوگ بھڑک کر کھڑے ہو گئے، جن میں مکرم خان کے چچا اور سردار خورشید خان سر فہرست تھے، اور سردار خورشید خان نے چند ایسی باتیں کی مکرم خان کو اپنے فیصلے پہ چپ ہونا پڑا۔ ان کا فیصلہ تھا کہ اگر تم خون بہا نہیں لوگے تو ارکم خان خون بہا لے گا اور راغب علی خان کی بہن کے ساتھ ارکم کا نکاح پروا دیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ارکم ابھی بچہ ہے، وہ ان چکروں میں کیسے الجھے گا، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ اس نے سختی سے نفی میں گردن ہلائی۔ تو پھر کل صبح تک تم سوچ لو تم نے کیا کرنا ہے۔ کل پنچایت میں کون چلے گا، تم یا ارکم خان؟ سردار خورشید خان کہہ کے چلے گئے اور مکرم اپنی جگہ پہ بیٹھا رہ گیا۔ نہیں، میں ارکم کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ وہ گہری سانس کھینچتا مردان خانے سے نکل کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ بیڈ پہ آ کر لیٹا تو سوچے کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ اس کا دھیان اس دن کی طرف چلا گیا جس دن صبح کے وقت وہ حد درجہ خوش تھا، اور پھر ایک کے بعد ایک بھیانک موڑ آتے چلے گئے۔ دھیان کی رو بہک کر نہ جانے کیسے موبائل کی طرف چلی گئی۔ اس نے سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھا اپنا موبائل نکال گیا جو اسی دن سے بند پڑا تھا۔ اس نے پاور کا بٹن دبا کر سیل آن کیا۔ چند سیکنڈ نیٹ ورک سرچ ہوا، پھر سارا نیٹ ورک سیٹ ہو گیا۔ سب سے پہلے جو میسج ریسیو ہوا وہ عزیز کا ہی تھا۔ میسج آج ہی سینڈ کیا گیا تھا، اس لیے موبائل آن کرنے پہ مل گیا۔ اس نے ٹائمنگ چیک کی، آج صبح کا ٹائم درج تھا۔ اس نے لمب بھیجتے ہوئے میسج پڑھا، مجھے معاف کر دینا مکرم خان۔ انتہائی مختصر الفاظ لکھے تھے جن کو پڑھ کر مکرم خان کا خون کھول اٹھا۔ تمہیں معاف کر دوں عزیز سلی، تمہیں؟ وہ سب میسج دیکھتے ہوئے چیخا اور پھر انتہائی نفرت اور غصے سے موبائل پوری طاقت سے دیوار پہ دے مارا جو کئی حصوں میں بٹ گیا تھا۔ شور کی آواز پہ دروازے پہ دستک ہوئی مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ نکاح کے دوران مکرم کا ذہن صرف ایک لفظ پہ اٹکا ہوا تھا، اور پھر سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی اسی ایک لفظ پہ اٹکا رہا۔ وہ جلد از جلد اپنے شرط کی تردید کرنا چاہتا تھا، لیکن پنچایت ختم ہوتے ہوتے بھی کافی ٹائم لگ گیا۔ اس نے انتہائی شکست خوردہ سے بیٹھے حشمت علی خان کو دیکھا۔ وہ صدیوں کے بیمار لگ رہے تھے، تاہم راغب علی خان کا صرف سر جھکا ہوا تھا۔ مکرم ایک قہر آلود نظر ان پہ ڈال کے وہاں سے ہٹ گیا۔ حشمت علی خان نے کافی دکھ بھری نظر سے مکرم خان کو دیکھا۔ آف وائٹ کھدر کا شلوار سوٹ اور پشاوری کھیڑی پہنے وہ وہاں بیٹھے دوسرے پٹھان مردوں جیسا ہی لگ رہا تھا۔ اس کے رنگ ڈھنگ بھی باقیوں جیسے تھے۔ وہ ان کے سانچے میں مکمل طور پر ڈھل چکا تھا۔ حالانکہ حشمت علی خان نے نواب خان افریدی کے اس بیٹے کو ہزاروں بار شہر آتے جاتے دیکھا تھا، لیکن تب وہ ایسا نہیں لگتا تھا جیسا آج لگ رہا تھا۔ اس کی حقارت بھری نظریں اور انداز دیکھ کر انہیں پہلے سے ہی احساس ہو گیا تھا کہ ان کی بیٹی کی زندگی عذاب میں گزرے گی، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کے سکون، صبر اور خوشی کے لیے دعا کی تھی۔ حالانکہ انہیں پتہ تھا ان تینوں چیزوں میں سے صرف اسے صبر میسر آئے گا، سکون اور خوشی نہیں ملے گی۔ پنچایت برخاست ہو گئی۔ وہ اپنی لاش کے سیٹتے گھر آ گئے۔ انہیں بیٹے کی آگے لاڈلی بیٹی ہارنی پڑی تھی۔ اپنے شک کی تصدیق کے لیے وہ حویلی آتے ہی اپنے کمرے میں گیا تھا۔ اسے دروازے سے ہی سسکیوں اور ہچکیوں کی آواز سنائی دی تھی، اور اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے۔ شک نہیں رہا تھا بلکہ یقین میں بدل گیا۔ حالانکہ وہ اندر سے دعا کر رہا تھا، اللہ ایسا کبھی نہ کرنا، مجھے عزیز کی شکل کبھی مت دکھانا ورنہ دو لوگوں کی آزمائش شروع ہو جائے گی۔ اور اسے یہ بھی پتہ تھا وہ اپنے غیظ و غضب کو دبا نہیں پائے گا، لیکن اللہ کو نہ جانے کس کی آزمائش منظور تھی، عزیز کی یا مکرم کی۔ دونوں طرف عجب حال تھا۔ عزیز قدموں کی دھمک پر متوجہ ہوئی، سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو زمین و آسمان نگاہوں میں گھوم گئے۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کا وجود بم باندھ کے اڑا دیا ہو اور وہ کئی ٹکڑوں میں بکھر گئی ہو۔ اس کی قوت گویائی سلب ہو گئی تھی، ہونٹ کپ کپا رہے تھے، لفظوں کا ربط ٹوٹ چکا تھا۔ مکرم، بڑی مشکل سے زبان ہلی۔ مکرم بھاری قدم اٹھاتا اس کے قریب اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں جیسے لہو ٹپکا رہی تھیں۔ عزیز صوفے کے قریب زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے چہرے پہ موجود سرخ انگلیوں کے نشان بتا رہے تھے حویلی آتے ہی اس پہ کسی نے اپنا غبار نکالا ہے۔ جب ہی وہ اس طرح بیٹھی گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی، لیکن اب اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ مکرم خان کا غصہ دیکھتی۔ وہ خوف یا صدمے کی تاب نہ لا سکی اور فرش پہ لڑک گئی۔ مکرم نے قدم وہیں سے واپس موڑ لیے۔ اس کی مٹھیاں اور لب بھیجے ہوئے تھے۔ اسے 2 دن ہو چکے تھے حویلی میں آئے ہوئے، اور ملازمہ کی زبانی پتہ چلا تھا کہ وہ 2 دن سے بخار میں پھنک رہی تھی، لیکن باقی سب کی طرح یہ اطلاع مکرم کے بھی کانوں کے اوپر سے گزر گئی۔ وہ 2 دن سے اپنے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ اس کا ڈیرا مستقل مردان خانے میں لگا ہوا تھا۔ وہ 2 دن سے سویا بھی نہیں تھا۔ جب ہی اماں جان کو تشویش ہوئی، تم اگر 2 دن سے اس لڑکی کی وجہ سے کمرے میں نہیں جا رہے ہو تو میں اس کا بھی بندوبست کر دیتی ہوں، اس کا بوریا بستر سے اوپر سٹور روم میں پھینک آتی ہوں۔ انہوں نے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا،
نہیں اماں جان نہیں، اس لڑکی کو میرے کمرے میں ہی رہنے دے، بڑے حساب نکلتے ہیں اس کی طرف، میرے سامنے رہے گی تو میرا زخم تازہ رہے گا، اور اگر میرا زخم تازہ رہا تو وہ درد وہ بھی سہے گی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ماں کو روک دیا۔ لیکن مکرم، اماں جان مکرم نرم نہیں رہا، پتھر ہو گیا ہے، پتھر جس پہ اب کچھ بھی اثر نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا۔ عجیب بہکا بہکا انداز تھا، وہ خاموش سی ہوگی اور وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا جہاں سے ارکم باہر نکل رہا تھا۔ کیا بات ہے، کدھر آئے تھے تم؟ مکرم کا لہجہ سخت تھا۔ وہ لالا میں آپ کو ہی دیکھنے آیا تھا۔ مکرم کے تیور دیکھ کر وہ بیچارہ گھبرا گیا۔ ہوں ٹھیک ہے۔ وہ سر ہلا کر اندر آ گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ عزیز صوفے پہ بیٹھی دونوں پاؤں سمیٹے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے ہوئے تھی۔ مکرم کی آواز اور آہٹ پہ یکدم سر اٹھا کر سیدھی ہوگی۔ مکرم کو بیڈ کی سمت بھرتا دیکھ کر وہ نقاہت کے باوجود تیر کی تیزی سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھیں آنسو اور ندامت سے بھری ہوئی تھی، یوں جیسے پانی سے لبالب بھرا پیالہ چھلکنے کے لیے بےتاب ہو۔ راستے سے ہٹو، وہ سر ٹھٹھرا دینے والے لہجے میں بولا۔ مکرم خان مجھے معاف کر دو، میں تمہاری مجرم ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ روتے ہوئے التجا کرتی اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ اس کے آنسو چھم چھم بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا راستے سے ہٹو، وہ عزیز کو دیکھے بغیر کہہ رہا تھا۔ وہ اپنی نظروں کی ادھر ادھر بھٹکائے ہوئے تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں ہٹ جاؤں گی۔ وہ ہنوز کھڑی تھی۔ دیکھو میں اس وقت کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس میرے راستے سے ہٹ جاؤ، چھوڑو راستہ۔ وہ اپنا آپ کنٹرول کرنے کی حتی الامکان کوشش کر رہا تھا، لیکن عزیز التجائی کیے جا رہی تھی۔ میں نہیں ہٹوں گی، تم نے جو کہنا ہے کہو مجھے۔ وہ ذرا سی سرکشی سے کیا بولی۔ مکرم کا دماغ گھوم گیا۔ اس کا بھاری ہاتھ زناٹے سے اس کے چہرے پہ پڑا۔ عزیز توازن قائم نہ رکھ سکی اور سائڈ ٹیبل کے قریب جا گری۔ جب کہہ رہا ہوں مجھے مت چھیڑو تو پھر سمجھ جاؤ کہ مت چھیڑو۔ تم اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی کسی نئے ڈرامے، کسی نئے ناٹک کی امید رکھتی ہو، حالانکہ تم جانتی ہو کہ تم جیسی گھٹیا عورت کے دام میں مرد صرف ایک بار ہی آتا ہے، بار بار نہیں۔ مکرم کا لہجہ حقارت اگل رہا تھا۔ اس نے جھک کر عزیز کو دوبارہ اٹھاتے ہوئے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ مجھے معاف کر دو مکرم خان، میں ایسا نہیں چاہتی تھی، مگر مجھ سے ایسا ہو گیا۔ وہ سر میں لگنے والی چوٹ بھول کر پھر سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ تم سے ایسا ہو گیا یا تم نے ایسا کیا؟ تم نے مجھ پہ 10,000 کی شرط لگائی؟ تم نے میرے دل کا سودا 10,000 میں طے کیا؟ تم نے میرے جذبات، میرے خواب 10,000 کی خاطر رون ڈالے؟ تم نے 10,000 کے لیے میری محبت کی توہین کی؟ وہ گھرا کر کہتا جیسے پاگل ہونے لگا اور اس کے اندر کی آگ عزیز کے جسم پہ نکل رہی تھی۔ جہاں جہاں وہ مار رہا تھا سرخ اور پھر سیاہ نشان بنتے جا رہے تھے۔ عزیز کی گھٹی گھٹی چیخیں اماں جان کو بے چین کر گئی۔ انہوں نے دروازہ پیٹ ڈالا، مگر وہ ہوش میں ہوتا تو دروازہ کھولتا نا۔ آخر میں اس نے بے دم ہو کر عزیز کی گردن کو دونوں ہاتھوں سے دبوچ لیا۔ تمہاری وجہ سے اس روز میں اپنے آغا جان سے نہیں مل سکا، تمہاری وجہ سے میں ان سے ملنے نہیں آیا۔ وہ میرے انتظار میں مر گئے، مجھ سے ملنے کی آس لے کر چلے گئے وہ تمہاری وجہ سے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کا گلا گھونٹتے ہوئے بفر رہا تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر اس کے ہاتھوں میں لڑک گئی اور وہ اسے صوفے پر دھکیل کے خود بیڈ پہ گر گیا۔ عزیز کی حالت دیکھ کر ارکرم اور اماں سعید دنگ رہ گئے۔ انہیں یقین نہیں آیا تھا اس کا یہ حال مکرم خان آفریدی نے کیا ہے۔ وہ حیران پریشان تھے کہ کیا مکرم اس حد تک شفاق ہو گیا ہے۔ وہ صبح سکون سے اٹھا اور بے جان پڑی عزیز کو یکسر نظر انداز کرتا واش روم میں گھس گیا، نہا کر واپس آیا اور تیار ہو کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ارکرم اور اماں سعید بھاگے بھاگے آئے تھے، مگر وہ تو جیسے خون میں لت پت پڑی تھی، اس کا پورا جسم نیلو نیل ہو رہا تھا۔ اماں سعید چاہنے کے باوجود اپنے آپ کو سنگ دل نہیں بنا سکی تھی۔ حالانکہ ان کو بیوہ کرنے والا عزیز کا بھائی تھا، لیکن وہ اس کو بھی رب کی رضا جان کر صابر و شاکر ہو گئی تھی، اور رب کی رضا کی سزا وہ کسی اور کو نہیں دینا چاہتی تھی۔ لیکن مکرم ایسی باتوں کو سمجھنے کے دور سے نکل چکا تھا، حالانکہ ایسی باتیں وہی ان کو بتاتا تھا، سب ہی کو صبر و تحمل سکھاتا تھا، لیکن آج خود ہی غضب کی انتہا کرتا پھر رہا تھا۔ تم سکینہ سے کہو تھوڑا پانی گرم کر دے، میں اس کے زخم صاف کر دوں۔ انہوں نے ارکم سے کہا۔ جی ابھی کہہ دیتا ہوں۔ وہ سعادت مندی سے سر ہلا کر باہر چلا گیا۔ اپنے شوہر کے قاتلوں سے تجھے بڑی ہمدردی ہو رہی ہے۔ دادی تسبیح ہاتھ میں لیے ناک بو چڑھاتی ہوئی اندر آ گئی۔ میرے شوہر نے مجھے ہمیشہ جو کچھ سکھایا میں وہی کروں گی نا۔ انہیں دادی کی ناگواری کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہو شوہر کی پرواہ نہیں ہے تمہیں، اس کی باتوں کی بھلا کیا ہوگی؟ یہ تو میرا رب جانتا ہے نا کہ مجھے پرواہ ہے یا نہیں۔ میں ایک انسان کی غلطی کی سزا دوسرے کو کیسے دوں؟ قتل اس کے بھائی سے ہوا ہے اور عذاب ہم اس لڑکی پہ نازل کریں، یہ کہاں کا انصاف ہوا بھلا؟ وہ سچ اور حقیقت پسندی سے کام لے رہی تھی، لیکن دادی کو یہ سچ گوارا نہیں تھا۔ وہ بہو کے خلاف دل میں وہ غض لیے وہاں سے چلی گئیں۔ تھوڑی دیر ارکم ملازمہ کو ساتھ لیے آ گیا اور پھر اس کی پٹی وغیرہ کر کے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ اسے گرم دودھ پلایا، درد کی ٹیبلٹ دی اور آرام کرنے کا کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن عزیز اس کی اس قدر نرمی اور ہمدردی کو دیکھ کر ضبط نہ کر سکی اور بے اختیار ان کا ہاتھ پکڑ کر رو پڑی، اور وہ اس کا اس طرح شدت سے رونا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ دوسرے ہاتھ سے اس کا سر ٹپکا اور باہر آ گئے۔
वक्त 2-4 कदम आगे बढ़ा तो जिंदगी के 2-4 कदम पीछे से रख गए। दिलों पे लगने वाले जख्मों की सतह पे खरिंड आ गया, और खरिंड आने का मतलब था कि सब्र आ गया था। वो सब्र चाहे हशमत अली खान को बेटी की किस्मत और जुदाई पे आया, चाहे मुकर्रम खान अफरीदी को बाप की मौत पे आया, चाहे अजीज सली को इस कदर चाहने वाले मुकर्रम खान की बेरहमी और संगदिली भी आया, लेकिन बहरहाल आया ज़रूर था, क्योंकि वक्त सब कुछ पीछे छोड़ता जा रहा था। ज़िंदगी एक डगर पे चल रही थी। जिस तरह मुकर्रम खान अफरीदी आज़ाद ज़िंदगी से निकलकर जिम्मेदारियों में पड़ गया था, इसी तरह जीत आज़ाद फ़ज़ाओं में उड़ते उड़ते कैद हो गई थी। मौजूदा तर्ज ज़िंदगी बेशक उसके लिए मुश्किल था, लेकिन करना तो था वो सब कुछ जो उसके मालिक चाहते। यहाँ आने के 5-6 रोज़ बाद ही दादी के हुक्म पे मुलाजमा उसको घसीट कर बाहर ले आई थी, और फिर हाल कमरे के बीचों बीच मुजरिम की तरह खड़ा करके दादी ने जो भी हुक्म जारी किए वो सर झुकाए सुनती रही। उस वक्त वहाँ हवेली की तमाम औरतें मुलाजिम मौजूद थे। दादी ने उस पर कई पाबंदियाँ आयद की थी और कई काम उसको सौंपे थे, और इनमें कोताही की कोई गुंजाइश नहीं रखी थी। और अजीज़ चुपचाप सब कुछ कबूल करती चली गई। उसे किसी तकलीफ, किसी अजियत की कोई परवाह नहीं थी। बस परवाह थी तो मुकर्रम खान की। दुख था तो सिर्फ उसका, जो बदल गया था, जो वाकई बदल गया था। खान जी, आपकी चाय। वो बेड पे तकियों के सहारे नीम दराज लेटा आंखें बंद किए शायद सोने की कोशिश कर रहा था, जब वो उसके करीब आकर आहिस्तगी से बोली, खान जी। कहना भी दादी का हुक्म था, क्योंकि खान जी की पग मुकर्रम के सर पर जो रखी गई थी, तो फिर खान साहब कहलवाने का उसे पूरा पूरा हक था। खान जी। वो फिर आहिस्तगी से बोली, उसकी बढ़ाकर उसका कंधा ही हिला देती। सुन रहा हूँ, रख दो। वो आंखें बंद किए इसी तरह लेटा रहा। अजीज जानती थी वो काफ़ी थका हुआ है। वो एक पंचायत के सिलसिले में डेरा इस्माइल खान गया हुआ था, और आज 2 दिन बाद वापस आया था। थक गए हैं। वो चाय का कप साइड टेबल पर रख के बेड की पायंती की तरफ आकर बैठ गई, और उसकी खेड़ी का स्टेप खोलकर खेड़ी उतारने लगी। वो हनूज आंखें बंद किए लेटा था। स्याह रंग की खेड़ी उसके पाँव में बहुत खूबसूरत लगती थी। वो शलवार सूट के साथ हमेशा खेड़ी ही पहनता था। वो जब भी थका हारा वापस घर आता और आकर बेड पर लेटता, उसके जूते जीज ही उतारती थी, लेकिन जीज को हमेशा उसके पाँव में खेड़ी अच्छी लगती थी। वो आहिस्तगी से उसके पाँव से हिलाने लगी, लेकिन उसके हाथों का लम्स महसूस करते ही मुकर्रम ने यकदम पाँव खींच लिए थे और यकदम उठ के बैठ गया। मैं इतना भी थका हुआ नहीं हूँ कि अपनी थकन उतारने के लिए तुम्हें सहारा बनाऊँ। मुझे तुमसे इतनी नफरत है कि मैं अपनी थकन भी तुम्हें नहीं सौंप सकता। वो उसके लफ्ज़ आग की तरह अजीज़ के वजूद से लिपट गए थे। वो जलकर राख हो गई, और ऐसा तो वो पिछले 2 साल से बर्दाश्त करती आ रही थी। 2 साल हो गए थे मुकर्रम खान की नफरत और हिकारत सहते हुए, और 2 साल हो गए थे वो सब कुछ खामोशी से चुपचाप बर्दाश्त किए जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो अपने आप को मुकर्रम खान का मुजरिम समझती थी, और एक मुजरिम होने के नाते वो मुकर्रम खान के रवैये को हक बजानिब समझती थी। उसने उसके रवैये पे कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं की, बस लब से ये सब कुछ सहती जा रही थी। भरजाई। अचानक रकम दरवाज़ा बजाकर अंदर आ गया, लेकिन सामने बेड पर मुकर्रम को देख कर ठिठक गया। वो कमरे के मुकर्रम के सामने अजीज से बातचीत करने से गुरेज करता था, क्योंकि मुकर्रम को अरकम और अम्मा जान को की उसके साथ अपनायत और हमदर्दी कतई पसंद नहीं थी। क्या बात है? अजीज फ़ौरन बेड से खड़ी होगी। वो अम्मा जान ने किचन में बुलाया है। अरकम बात बदल गया। इधर आओ। मुकर्रम ने उसे करीब बुलाया। जी लाला साईं। वो करीब आ गया। कॉलेज जा रही हो? जी। एग्ज़ाम्स कब हो रही हैं? अगले माह। कोई तैयारी भी है या फिर सिर्फ हमदर्दियाँ जताते फिर रहे हो? लहजे में काट थी। अजीज बाहर निकलते निकलते उसकी बात सुन चुकी थी। इस हवेली में सिर्फ अरकम ही तो एक ऐसा फर्द था जो इसे अपने छोटे भाइयों की तरह लगता, और जिसको हकीकतन वो अपना भाई समझती थी, जिसके साथ वो सब कुछ कह सुन लेती, और वो भी उसका बहुत ख्याल रखता था। मैं क्या पूछ रहा हूँ? अब हमदर्दी नहीं करेंगे तो हमें तो करनी पड़ेगी ना। अरकम ने पहली बार जुबान खोली। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मुकर्रम को गुस्सा आ गया। जानता हूँ लाला सही, अच्छी तरह जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि आपको भरजाई पे सिर्फ खान साहब की मौत का गुस्सा नहीं, इसके पीछे कोई और वजह भी है। अरकम की बात पे मुकर्रम यकदम बुरी तरह चौंक उठा था। उसने बेयकीनी से अरकम के चेहरे की सिम देखा। यह हकीकत अजीज कभी खुद से नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर वो बताती तो फिर उसकी अपनी असलियत भी सामने आ जाती। लिहाजा अरकम ने यह बात किस बुनियाद पे कही, वो यही जानना चाह रहा था। तुम ये कैसे कह सकते हो? उसकी उलझी हुई इस्तेफामिया नजरें देखकर अरकम तंजिया सा मुस्कुराया। ऐसी हकीकतें चुभी हुई नहीं रहती लाला सही, और मैं तो इस हकीकत से पहले रोज़ से वाकिफ हूँ। पहले रोज़ मुझे जब पता चला कि खून बहा में आने वाली लड़की का नाम जीस्त है, तो मैं फ़ौरन ही ठिठक गया, क्योंकि मुझे आगा जाने बताया था तुम्हारे मुकर्रम लाला बहुत जल्द तुम्हारे लिए भरजाई लाने वाले हैं। तुम्हारी होने वाली भरजाई का नाम जीस्त है। वो मेरे लिए दोस्तों की तरह थे। बेशक मैं छोटा था, मगर वो मेरे पूछने पर हर बात बता देते थे। वो बहुत खुश थे कि आपको कोई लड़की पसंद आ गई, लेकिन वो लड़की राघव बली की बहन होगी ये तो हमें भी नहीं पता था। लेकिन लाला सही, खून बहा अपनी जगह और आपकी मोहब्बत अपनी जगह, आप क्यों इन पे इतना सितम करते हैं? अरकम की बातों से उनके और उसके निडर लबो लहजे से लगता था वो वाकई बड़ा हो गया है। मुकर्रम उसके दुरुस्त तज्जिए पर खामोश होकर रह गया।
राघव अली ने आगा जान का कत्ल किया तो इसमें भरजाई का क्या कसूर है? आप उन्हें माफ़ क्यों नहीं कर देते? लाला सही, आप बेशक आगा जान की जगह इसकी गद्दी संभाल चुकी हैं, लेकिन मुझे पता है आगा जान को आपको इस अंदाज में देखकर कभी खुशी नहीं होगी। उनकी खुशी 2 साल पहले वाला मुकर्रम खान था, आज वाला नहीं। अरकम न जाने क्या क्या कहता रहा, लेकिन मुकर्रम ने मजीद सुना नहीं गया। उसने अरकम को वापस भेज दिया और दोनों हाथों से कनपट्टियां मसलता दोबारा लेट गया। सरहाने रखी चाय ठंडी हो चुकी थी। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। नवंबर की अवाइल रातें थी। ठंडक मामूल से बढ़ गई थी। वो शाम से सरदार खुर्शीद खान की इयादत के लिए गया हुआ था। वो पिछले 1 हफ्ते से बीमार थे। उनके पास बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो गया। वापसी के लिए उठा तो बारिश शुरू हो गई, लेकिन अब वो बारिश को देखकर रुक तो नहीं सकता था। हवेली पहुंचते तक रात गहरी हो चुकी थी, या फिर बारिश की वजह से ऐसा लग रहा था। बहरहाल पूरी हवेली में गहरा सन्नाटा था। बारिश और सर्दी की वजह से सभी वक्त से पहले अपने अपने कमरों में घुस गए थे। वो अपनी चादर से बारिश की बूंदें झाड़ता हुआ लंबे लंबे डग भरता मजबूत कदमों से चलते हुए अपने कमरे में आया। चादर बाजू पर डालते हुए अपने पीछे दरवाज़ा भी बंद कर दिया। फिर पलट कर चादर सोफे पे उछाली और बेड पर बैठ के जूते उतारे। उसने एक नज़र देखा, वो सो रही थी, वरना ये काम उसी को करना होता था। जूते और कपड़े तब्दील करने के बाद वो खुद भी सोने के लिए लेट गया था और साथ ही 0 पार्ट का बल्ब जला दिया। वो बिस्तर पर लेटा तो हर सू छाने वाले सन्नाटे का मजीद एहसास हुआ। माहौल में सिर्फ बारिश और तूफान की साएं साएं की आवाज़ गूंज रही थी। तेज़ हवा की सरसराहट बहुत खौफनाक सा इर्ताश पैदा कर रही थी। मुकर्रम ने बाहर के माहौल से ध्यान हटाकर अंदर के माहौल पर तवज्जो की और करवट बदल कर लेट गया। करवट बदलने से उसकी नज़र फर्श तक चली गई, जहाँ पे अजीज का बिस्तर लगा हुआ था। वो तकिए पे सर रख के उसकी तरफ पुश्त किए करवट के बल लेटी थी और कंधों तक मोटा सा खेस ओढ़ा हुआ था। हालांकि सर्दी बला की थी, वो अपने ऊपर कंबल फैलाए हुए था, लेकिन फिर भी सर्दी का एहसास कम नहीं हो रहा था। और एक वो थी जो फर्श पे बिस्तर लगाए सो रही थी। पिछले 2 सालों से वो इसी बिस्तर पे सो रही थी। हर सर्दी और हर गर्मी उसने इसी तरह फर्श पे सो के गुजारी थी। मुकर्रम करवट के बल लेटा अपने बाजू पे सर रखे मुसलसल उसके फिकीराना हुलिये को देख रहा था। क्या ये वही जीज थी जिसके अंदाज़ो अतवार से शहानापन झलकता था, जिसकी चाल में तमकन थी, जिसके ड्रेसेस और मेकअप कमाल के होते थे, जो गाड़ी ड्राइव करती तो गाड़ी में फास्ट म्यूजिक बज रहा होता, जो लोगों के दिल जीतने और उनको काबू में करने की शर्तें बांध देती थी। और ये सच था कि जीत भी उसी का मुकद्दर होती थी। और आज शायद उसका ये बिस्तर, ये दरवेशाना अंदाज और रहन सहन भी उसकी जीत की वजह से मुकद्दर बना हुआ था। उस वक्त अगर उसने मुकर्रम खान पे शर्त न लगाई होती तो यकीनन आज वो उसका दिल जीत चुकी होती और फर्श पे सोने के बजाय उसके बेड पे उसके पहलू में सो रही होती। लेकिन ये बात ये थी कि वो पहले एक बार जीत चुकी थी, और ये कैसे मुमकिन था हर बार जीत एक ही इंसान का मुकद्दर बने। अब उसकी जीत के कोई इम्कान नहीं थे, अब उसे हारना ही हारना था। मुकर्रम ने उसे देखते देखते एक फैसला किया, फिर दूसरी तरफ करवट लेकर इत्मीनान से सो गया। लेकिन बारिश अभी भी बरस रही थी। एक बारिश कमरे से बाहर थी और एक बारिश कमरे के अंदर। वो करवट लिए बेआवाज़ रो रही थी। वो ड्राइंग रूम के सोफे पे बैठा किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था और इत्फाकन जीस भी वहीं ड्राइंग रूम की सफाई कर रही थी। सॉरी, मैंने पहले भी आपको बताया था, मैंने बिज़नेस हैंडल करना छोड़ दिया है। मेरा सारा बिज़नेस मेरा कज़न संभाल रहा है। वो क्या कुछ कर रहा है मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, क्योंकि अब वो बिज़नेस उसका है। लिहाजा आपने जो भी बात करनी है उसी से कीजिए। अलबत्ता आपको अगर किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो मैं ज़रूर कर दूँगा। वो काफ़ी सुकून से किसी को समझा रहा था। इतने में जीस हाथ में कपड़ा थामे उसके सामने रखी टेबल की सतह साफ करने के लिए झुकी और बिला इरादा ही मुकर्रम की नज़र उसकी सीमत उठ गई। उसकी गर्दन में झूलती चेन उसकी सारी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा चुकी थी। ये चेन तकरीबन 2.5 साल पहले उसने उसकी गर्दन में खुद पहनाई थी और मुकर्रम की तरफ से अजीज़ के लिए ये चेन मोहब्बत का पहला और आखिरी तोहफा था। सो उसने भी अभी तक उसे सीने से लगा रखा था। शायद मुकर्रम की पहले भी इस पर कई बार नज़र पड़ी थी, लेकिन बेदहानी और गुस्से के बायस वो कुछ भी महसूस नहीं कर सका। मगर इस वक्त उसका ध्यान और उसकी नज़रों का मरकज़ वही चेन थी, और यही वजह थी कि वो फ़ोन पे बाकी बात ठीक से नहीं कर पाया था। उसकी तवज्जो मुंतशिर हो चुकी थी। दूसरी तरफ हेलो हेलो पुकारने के बाद फ़ोन बंद हो चुका था। इधर जीस भी काम ख़त्म करके ड्राइंग रूम से जा चुकी थी, लेकिन उसकी नज़रों में अभी तक उसके गले में झूलती चेन का मंजर घूम रहा था। लाला साईं, उसके चचाजाद के जन पलवशा ने उसे मुखातिब किया। हूँ। वो चौंक कर सीधा हुआ। दादी ने आपको अपने कमरे में बुलाया है, क्यों खैरियत? उसने ठठक के पूछा। ये तो दादी को ही पता होगा। पलवशा ने कंधे उचकाए। अम्मा जान कहाँ है? उसने इधर उधर देखते हुए इस्तफसार किया। कहीं बैठी होंगी अपनी बहू रानी से हमदर्दी जताने के लिए। पलवशा तमस्सर से कहती वहाँ से हट गई। कोई और मामला होता तो मुकर्रम इस तरह बात करने पे उसे झिड़क के रख देता, लेकिन यह मामला अजीज़ का था। जब भी अक्सर वो हट जाए सुनाए जाए इस पे भी चुप रह जाता था, क्योंकि वो उसके हक में हरगिज़ नहीं बोलना चाहता था। वो वहाँ से उठकर दादी के कमरे की तरफ जा रहा था जब अचानक अम्मा जान सामने आ गई। बड़ी अम्मा के कमरे में जाने से पहले तुम मेरी बात सुन लो। उनका लहजा इंतहाई संजीदा था। अम्मा जान, खैरियत तो है? वो परेशान हुआ। हूँ, खैरियत है, मेरे कमरे में आओ।
وہ اسے इशारा करके आगे बढ़ गए और मुकर्रम उनके पीछे उनके कमरे में आ गया। बैठो। उन्होंने दरवाज़ा भीड़ कर उसकी तरफ देखा। जीस को यहाँ तुम क्या बना के लाए हो? उनका सवाल अजीब था। वो उलझा सा गया। क्या मतलब? मतलब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम जीस को क्या बना के लाए थे? वो सख्ती से बोली। जी बीवी। उसने बड़ी दिक्कत से ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बीवी के हकूक़ व फ़राइज़ अदा किए तुमने? उनके खरे खरे सवाल पे मुकर्रम नज़र चुरा गया। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम इस लड़की पे क्यों इतने जुल्म सितम ढाते जा रहे हो, क्यों उसके सब्र का इम्तहान ले रहे हो, क्या चाहते हो आखिर? 3 साल होने को आए हैं, तुमने आज तक सीधे मुंह से बात तक नहीं की। तुमने उसे बीवियों वाला हक नहीं दिया, कभी उसके दुख तकलीफ का ख्याल नहीं किया, कभी उसे पास बुलाया नहीं, बिठाया नहीं। लेकिन फिर भी आफरीन है उस लड़की पे जिसने कभी मुंह से सी नहीं की, कभी किसी से रहम की भीख नहीं मांगी, जो दिया खा लिया, जो कहा पहन लिया। उसने सब्र की इंतहा कर दी, लेकिन तुमने जबर की इंतहा कर दी। ऐसा क्या गुनाह हो गया है उस बेचारी से कि तुम माफ़ी नहीं कर रहे? उसकी सज़ा ख़त्म होने में नहीं आ रही। जाओ देखो सरदार खुर्शीद खान की बीवी को, वो भी खून बहा में आई थी, लेकिन उसके बावजूद वो सरदार खुर्शीद खान के घर और ख़ानदान पे राज कर रही है। लेकिन यहाँ तो पता नहीं क्या क्या मंसूबे बनाए जा रहे हैं। तुम्हारी दादी को तुम्हारे बच्चों का शौक हो रहा है, वो तुम्हारी दूसरी शादी करवाने का सोच रही है। उन्होंने लड़की भी देख रही है, बस तुम्हारी हाँ की ज़रूरत है। अम्मा सई ने सब कुछ बड़े तंज और तमस्खर से कहा और मुकर्रम दादी के मंसूबे का सुनकर हैरान परेशान रह गया। लेकिन जो कुछ उसकी अम्मा सई ने कहा था वो भी कुछ कम नहीं था। वो नहाकर बाथरूम से निकला तो जीस अलमारी से उसके कपड़े निकाल कर बेड पे रखने लगी। कपड़े रखने के बाद उसने जूते निकालने के लिए वो रैक की सिमत भरी, लेकिन अचानक उसका बाजू मुकर्रम की गिरफ्त में आ गया और जीस को लगा पूरी दुनिया उसकी निगाहों में घूम के रह गई हो। उसने हैरत से मुकर्रम की सिमत देखा, वो भी उसे ही देख रहा था। तुम बीवी हो मेरी, तुम्हें छूने का पूरा पूरा हक है मुझे, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? वह अजीब अंदाज से कहता उसके बेहद करीब आ खड़ा हुआ, लेकिन जीस की हैरानी अभी भी कम नहीं हुई थी। वो आंखें फैलाए हुए उसे देख रही थी। मैं आज जा रहा हूँ, शाम को वापसी पे तुमसे मिलूंगा। उसने जीस को बाजुओं के घेरे में ले लिया और जीस का दिल उछलकर हलक में आ गया था। इतने सालों से साकत सामने बैठे दिल की धड़कनें अचानक जिंदा हो गई थी और इन धड़कनों की आवाज़ मुकर्रम खान बआसानी महसूस कर रहा था। मुझे तुमसे कोई बात करनी है, तुम तैयार रहना। उसने जीस का चेहरा अपने सामने कर लिया। जानती हो मैं कैसा तैयार होना कह रहा हूँ, उसने मानी खेज नज़रों से देखते हुए कहा। न चाहते हुए भी जीस की पलकें झुक गई थी। ये मैले कपड़े उतार कर नए और साफ सुथरे कपड़े पहनो, उलझे बालों को शैम्पू करो, उनको सुलझाओ, जिस्म को खुशबू में नहला दो और इन होंठों को, इनको तुम नहीं, इनको मैं खुद गुलाबों से रंग बख्शूंगा। और हाँ, काजल मत लगाना, काजल बह जाएगा। उसने जीस के एक एक नक्श को छूते हुए उससे फरमाइश की और जीस तो जैसे पागल हो उठी। उसे लगा वो इतने सालों बाद खड़े खड़े सुहागन हो रही है। जो कह रहा हूँ सुन रही हो ना? उसने तस्दीक चाही। हूँ, वो सर झुकाकर आहिस्तगी से बोली। मुकर्रम खान उसे एक बार जोर से बाहों में भींचकर बाहों के हल्के से आज़ाद करते हुए पीछे हट गया। चंद मिनटों में वो तैयार हुआ और कमरे से चला गया, लेकिन जीस के पास खुशियों का एक जहान छोड़ गया था। वो इतनी खुश थी कि खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो सचमुच फूट फूट कर रो पड़ी। इतना तवील हिजर काटने के बाद विसल की कोई किरण नजर आई थी तो दिल पे शादी मर्ग की सी कैफियत तारी हुई। उसने दिल में ठान लिया था कि वो आज मुकर्रम से अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर करेगी। इस मोहब्बत का इजहार जो उसे शर्त जीत जाने के बाद मुकर्रम खान से महसूस हुई, जिस मोहब्बत का इदराक बहुत बाद में हुआ था और जिसका इजहार करने के लिए वो दिनों उसे ढूंढती फिरी थी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। लेकिन वही मुकर्रम उसे आज मिला था और उसने फैसला कर लिया था आज वो कुछ भी नहीं छुपाएगी, सब कह डालेगी। इस खुशी में वो पूरा दिन चहकती फिरी। उसकी खुशी अरकर अम्मा जान ने भी महसूस कर ली थी। क्या बात है भाई, बड़ी उड़ी उड़ी फिर रही हो? अरकम छेड़ने लगा। बहनों को इस तरह छेड़ते हैं क्या? जीस ने घूर के कहा। तो फिर किस तरह छेड़ते हैं? वो शरारत से बोला और जीस उसकी बात में हंस पड़ी। बहुत खराब हो तुम। उसने अरकम का कान खींचा। लाला साई से तो थोड़ा कम ही खराब हूँ, वो जताने से बाज ना है। ये तो तुम ठीक ही कह रही हो, वो मुंह बनाते हुए बोली। यूँ लग रहा था जैसे आज अचानक पहले वाली जीस जिंदा होकर सामने आ गई हो। अरकम को उसका खुशबाश चेहरा देखकर दिली खुशी का एहसास हुआ और ऐसी ही खुशी अम्मा जान को भी हुई थी। उन्हें एहसास हुआ कि सचमुच मुकर्रम को उनकी बातें समझ आ गई थी। उन्होंने उसके सर पे हाथ फेरते हुए उसे ढेर सारी दुआओं से नवाजा था। उसके पास कोई बिल्कुल नया सूट तो नहीं था, लेकिन 4-5 सूट ऐसे थे जिनमें सिर्फ एक ज़रा बेहतर हालत में था। ये भी दादी बेगम के हुक्म पे उसे इनायत किए गए थे। ना तो वो बहुत ज़्यादा कीमती थे, ना ही उनका कोई रंग अच्छा था, लेकिन ये सूट ज़रा काबिल कबूल था और जीस ने बहुत कम पहना था, इसलिए उसने आज पहनने के लिए इसी सूट का इंतखाब किया। डार्क ब्राउन कलर का ये शिफॉन का सूट उसे अम्मा जान ने सबसे चोरी छुपे दिया था।
लेकिन जब जीस ने पहना तो दादी बेगम को खबर हो गई और फिर उन्होंने दोनों की क्लास ली। लिहाजा ये सूट वो जब भी पहनती अंदर से डरती ही रहती थी, लेकिन आज उसे कोई परवाह नहीं थी। वो कुछ भी कह लेती, वो सुनने को तैयार थी। उसने नहा के कपड़े पहने, खुशबू लगाई, बाल संवारे, मुकर्रम की पसंद के तमाम खाने बना डाले। दिन भर अरकम आते जाते मायने खेज नज़रों से देखते हुए छेड़ता रहा और जीस शाम होते ही उसके इंतज़ार में लग गई। वो हमेशा की तरह आज भी लेट हो चुका था, लेकिन आज जीस को उसका इंतज़ार हमेशा से हटका था। आज उसकी ये खुशी ही बेइंतहा थी कि मुकर्रम खान ने उसे माफ़ कर दिया था। खान जी आ गए हैं। वो कमरे की तरफ जा रही थी जब मुलाजमा की तला पे उसके कदम ठटक गए। अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला। वो हैरान होती अंदर आ गई। मुकर्रम कपड़े तब्दील करके निकल रहा था। जीस को देख कर कदम ठहर से गए। वो कोई भी सिंगार ना होने के बावजूद अपनी शर्म हया और दोशीज़गी के बायस सचमुच नई नवेली दुल्हन लग रही थी। मुरझाए हुए चेहरे पे एक दिन में ही गुलाबियाँ लौट आई थीं। क्या उसका नरम रवैया इतना असर रखता था उस पर? वो सोचे बगैर न रह सका और फिर आहिस्तगी से खुद ही सर झटक दिया था। खान जी, जीस ने कुछ कहना चाहा। हूँ। वो घड़ी उतार कर टेबल पर रख रहा था। जीस वो घड़ी देखती रह गई। ये उसी ने तो गिफ्ट की थी, लेकिन 3 साल हो गए थे। जीस ने ये घड़ी उसके हाथ में कभी नहीं देखी थी, लेकिन आज वो अंदर से सरशार हो गई। चुप क्यों हो गई हो? वो उसे सर तपा गहरी नज़रों से देख रहा था। जीस कुछ कहने से पहले ही गड़बड़ा गई। खाना लगाऊं आपके लिए? उसने बात बदल डाली। हूँ, लगाओ, मुझे भूख लग रही है। वो सर हिलाकर बोला। वो तेज़ी से वापस मुड़ गई। अभी भी उसके दिल की हालत नाजुक थी। वो उसकी ऐसी कर्म नवाजी सह नहीं पा रही थी। बाकी सब खाना खा चुके थे। वो लेट आया था, इसलिए उसे अकेले ही खाना था। जब भी डाइनिंग हॉल में वो दोनों अकेले थे, जीस प्लेट में चावल निकाल कर उसके सामने रखने के लिए करीब आई तो उसके वजूद से उठने वाली महक ने मुकर्रम को मशहूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो उसके सरापे को जांचते हुए खाने की तरफ मतवजा हो गया। चाय भी बनाऊं? उसने किचन की तरफ मुड़ते हुए पूछा। 5 मिनट बाद चाय बनाकर कमरे में ले आओ। वो खाना खत्म करते हुए बोला, लेकिन जीस को 5 के बजाय 25 मिनट लग गए। बर्तन समेट कर इस्तेमाल शुदा बर्तन धोने की ड्यूटी भी उसकी थी, सो ड्यूटी तो पूरी करनी ही थी। जब वो चाय लेकर अंदर आई तो मुकर्रम बेड पर नीम दराज था और रिमोट से टीवी के चैनल सर्च कर रहा था। चाय? वो पास आकर बोली। रख दो, उसने देखे बिना कहा। वो कप रख के पीछे हटी। दरवाज़ा बंद करके इधर आकर बैठो। उसने बेड पे अपने पहलू की तरफ इशारा किया। जीस के कदम मन मन भड़के हो गए। उसने सुर्ख चेहरे के साथ वो मुश्किल दरवाज़ा बंद किया और बेड के करीब आई। बैठो। वो ज़रा सा पीछे हुआ ताकि वो बैठ सके। वो अपनी हिम्मतें, अपने हौसले मुजतमा करती बैठ गई। मुकर्रम ने चाय का कप उठाने के साथ साथ उसका हाथ भी पकड़ लिया। आज कैसा लग रहा है? उसने जीस को थोड़ा और करीब करते हुए पूछा। वो इस सवाल पे सर झुकाने पे मजबूर हो गई। प्लीज़ डियर वाइफ, शर्माओ मत। अपने इसी एतमाद से बताओ जो तुम्हारी शख्सियत का हिस्सा है। सच सच बताओ, अच्छा लग रहा है ना? वह इंतहाई गंभीर लहजे में सरगोशी करते हुए बोला और जीस को गर्दन इस बात में हिलानी पड़ी। आज खुश होना तुम? वो कप वापस रखते हुए उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम चुका था। बहुत ज़्यादा, वो दिल की गहराइयों से बोली मगर धीमे अंदाज में। देखो, मैं एक मर्द हूँ और मर्द के जज्बात बहुत ही मुंहजोर और अंधे होते हैं, लेकिन फिर भी पिछले 3 साल से मैं अपने जज्बात को लगाम डालता आ रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि मुझे तुम्हें छूना भी गवारा नहीं था। मैं तुम्हारा राघव अली खान की बहन होना तो माफ़ कर सकता था, लेकिन तुम्हारी शर्त के बदले होने वाली तौहीन अपनी हित तक कभी माफ़ नहीं कर सकता। मैं बहुत अच्छा और नॉर्मल इंसान था, लेकिन तुम्हारी तफरीह ने मुझे संगदिल बना डाला, मेरी ज़िंदगी ही बदल कर रख दी, मुझे अर्श से फर्श पे फेंक दिया। इतनी लड़कियों के दरमियान होने वाली इतनी तजलील ने मुझे कभी सोने नहीं दिया। मैं अपने बाप की मौत का गम और तुम्हारे फरेब की चोट इतने दिन अपने साथ लिए फिरता रहा। रफ्ता रफ्ता सब कुछ मामूल में आया तो पता चला मेरे कमरे के फर्श पे एक लड़की सोती है। पिछले दिनों दादी ने मशवरा दिया कि दूसरी शादी कर लो। मैंने भी सोचा कि अच्छा आइडिया है, मैं भी मर्द हूँ, फरिश्ता नहीं। सो मैंने औरत के वजूद पे सोचना शुरू किया। तब मेरा ख्याल तुम्हारी तरफ किया कि शादी करने की क्या ज़रूरत, बल्कि मेरी ज़रूरत का सामान तो तुम भी कर सकती हो। बीवी हो, खूबसूरत हो, एक मुकम्मल लड़की हो। मुझे और क्या चाहिए भला? मैं दूसरी शादी का झंझट क्यों पालूं? बेशक तुम्हारे करीब आना नागवार ही सही, लेकिन कभी कभी तुम मुझे चंद लम्हों का सुकून तो दे ही सकती हो ना। लिहाजा आज मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुम्हें अपने दिल में कभी जगह नहीं दे सकता, लेकिन अपने पहलू में जगह ज़रूर दूंगा। तुम मेरे सीने के अंदर तो नहीं, लेकिन सीने पर खुलेआम रह सकती हो। उसे जो कुछ कहना था कह चुका। वो फटी फटी आंखों से उसका चेहरा देख रही थी। उसे यकीन नहीं आया था कि उसे ऐसी कंध छुरी से मुकर्रम खान ने ज़िबा किया है। वो साकित सामत रह गई। उसने तो इसकी तौहीन इतनी लड़कियों में की थी, लेकिन मुकर्रम खान ने ऐसी चाल चली कि वो अपनी ही नज़रों में गिर गई और वो इतनी सारी तौहीन और हित का बदला एक दिन और एक पल में ले चुका था। उसने जीस को सर उठाने के तो क्या, नज़र उठाने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। वो लाइट बंद कर चुका था, लेकिन उसका लम्स, उसकी गिरफ्त और उसकी ऐसी ज़रूरत भरी गुर्बत जीस को खून के आंसू रुला रही थी और मुकर्रम खान को उसकी अजियत व तकलीफ़ तो हो रही थी, मगर
مکرم خان کو اس کی اذیت پہ تکلیف تو ہو رہی تھی، مگر وہ اسے کوئی بھی اظہار محبت یا معافی کا اشارہ دے کر بہادر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ عزیز کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ کسی کے جذبات سے کھیلنا اتنی معمولی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا کھیل کسی دوسرے کی پوری زندگی کا سوال بن جاتا ہے۔